اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور حسب معمول آج اس ہفتے کا پہلا پروگرام منڈے نائٹ ہے, پیر کی رات ہے. رات تو ویسے منگل کی ہو چکی, مگر ایک جو ہوتا ہے ایک شیڈول اور سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم جس دن میں ہوتے ہیں اسی دن آنے والی رات کو بھی وہی رات کہتے ہیں. تو اس لیے آج کا دن ہے. بس موڈ میرا تھا کہ کل میں گیسٹ کو بلاتا, مگر کل ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے سوچا کہ آج اپنے اس گیسٹ کو بلاتے ہیں, ان دوست کو بلاتے ہیں کہ جن سے پچھلے ہفتے ہمیں بلانا تھا مگر وہ نہیں آ سکے, کچھ مصروفیت تھی. تو ہم نے سوچا آج ان سے بلاتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں کچھ. اور کیونکہ ریڈیو پر موجود ہیں ہم, اور ریڈیو کی بات کی جائے تو بڑے سینئر براڈ کاسٹر ماشاء اللہ. اور ریڈیو پاکستان پہ آج بھی ریڈیو پاکستان کراچی سے آج بھی خبریں پڑھتے ہیں اور بہت گہرا تعلق ہے براڈ کاسٹنگ سے. پھر بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاء اللہ. اس کے علاوہ بہت خوبصورت بولنے والے ہیں, بہت ہی اچھا بولتے ہیں. اور بس خبریں تو آپ کو خبریں بھی سنائیں گے آج انشاءاللہ, ان سے خبریں بھی سنوائیں گے کیونکہ یقیناً لوگ اب خبریں بھول چکے ہیں, ریڈیو کی خبریں بھول چکے ہیں, مقامی خبریں کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے تو یہ سب بھول چکے ہیں. مگر تھوڑا سی یاد کو تازہ کروائیں گے آج. ہمارے ساتھ موجود ہمارے میرے بہت پرانے دوست ہیں ماشاء اللہ, بڑے سینئر دوست ہیں ماشاء اللہ. آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب منصور معطر صاحب. ان کے آنے سے واقعی جو یہاں کہتے ہیں ہمارا اسٹوڈیو معطر سا ہو گیا. اور ایک ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں جنہیں آپ QTV پہ اکثر بیشتر نہ چاہنے کے باوجود بھی دیکھتے تھے, اور وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی آتے ہیں. مطلب ان کو نہیں بھی بلائیں تو بھی وہ QTV پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ہیں جناب شاہد مسرور صاحب. وہ یقیناً ہمیں اس وقت سن رہے ہوں گے, اور شاہد مسرور کبھی کبھی دیکھ بھی لیتے ہیں, تو وہ آج دیکھیں گے ضرور وہ. تو شاہد مسرور آپ کو بھی خوش آمدید, ہم آف لائن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے سینئر ہیں ماشاء اللہ, تو خوش آمدید کہتے ہیں منصور معطر صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی منصور بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ سنائیں کہ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک ہیں. ایک وہ ریڈیو ہے وہ AM, اور اب تو وہ بھی FM پہ 93 بھی تبدیل ہو گیا, مگر ہے تو AM نا, مطلب بنیاد تو وہی ہماری آپ کی سب کی بنیادیں وہی ہیں, اور آپ آج بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایک نیا ریڈیو FM فریکوینسی یہ لازمت ہے, تھوڑی سی چینج فریکوینسی. یہاں پر جو بول رہے فوراً جا رہا ہے, وہاں پر تو سوائے خبروں کو اور کچھ لائیو نہیں جاتا. خبریں میں ریکارڈ ہی ہوتی ہیں کبھی کبھی, وہ لائیو ہوتی ہیں. بالکل ہاں, تو خبریں صرف لائیو ہوتی ہیں, ورنہ باقی سب کو ریکارڈ ہوتا ہے وہاں پر, پہلے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے. کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت سے پروگرام ہیں جو کہ لائیو بھی جاتے ہیں, لیکن خبریں تو بہرحال لائیو ہی ہوتی ہیں. ہاں خبریں تو یہ تو ہے نہیں. پروگرام ریڈیو پہ مطلب کون سے پروگرام ریڈیو پہ تو زیادہ تر وہی بات ہے کہ وہ ایز لائیو والے پروگرام ہوتے ہیں. بعض اوقات لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہیں, اسلام آباد سے ہوتی ہیں, وہ ایک الگ ہے, وہ جو جاتی ہیں. اور بعض اوقات میچز ہوتے ہیں وہ لائیو جاتے ہیں. آپ کو جیسے پتہ ہے پاکستان اس چیز کا, پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن, ان کے پوائنٹرز ہیں اور ہمارے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے بولنا وہیں جیسی کا بھائی, ہمارا بھی وہی سلسلہ, وہی بات ہے کہ بس میں طلبہ سے کہانی شروع ہوئی, چلتے چلتے وہ باتیں ریڈیو ہو گیا, پھر وہ اسٹیج ہو گیا, یہ سب چیزیں کرتے کرتے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ہم اب چلے تو وہیں سے ہیں, وہی تو وہ. اور وہ کہتے ہیں کہ آج کی ہماری جنریشن جو ہے وہ ان سب چیزوں کو نہیں سمجھتی, بالکل نہیں سمجھتی. اور بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ FM, آج آپ FM پہ بیٹھے ہیں اور وہ ریڈیو پاکستان, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مائک کا جو رشتہ ہے نا, وہ چاہے FM کا ہو یا AM کا ہو, مائک تو وہی ہے نا, مائک وہی ہے. اور اس سے آپ کا اگر رشتہ جڑ جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی آپ سے ٹوٹے. اس لیے کہ دیکھنے والے ایک حد تک دیکھ لیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, لیکن سننے والے کی کبھی جو ہے سماعت اس سے محروم نہیں ہوتی. اور بولنے والے کا انداز وہی ہوتا ہے. اللہ نے اس کو اگر دیا ہے حوصلہ اور اس کو انداز دیا ہے بولنے کا, زبان دی ہے بولنے کی, اور ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے اچھے الفاظ بولنے کی, تو بولنے والا بھی اور سننے والا بھی کبھی اس سے محروم نہیں رہتا. کبھی محروم نہیں ہوتے, اور دونوں کبھی پیچھے ہٹتے بھی نہیں. بالکل نہیں, نہ بولنے والا چپ ہوگا نہ سننے والا پیچھے ہٹے گا. کیونکہ وہ بات وہی ہے کہ جب جس کے کان کو اگر سننے کی عادت پڑ جاتی ہے, آوازیں سننے کی, جیسے FM جب نیا شروع ہوا تو وہی لوگوں کا مطلب ایک جو لسننگ کا ایک رجحان تھا لوگوں کا, کہ لوگ گانے تو سنتے ہی تھے مگر دھیرے دھیرے سنتے سنتے ان کو RJs کی آوازوں کی مطلب پہچانا ایک اٹریکشن ہو گیا. بالکل ایک بہت زیادہ جو عادی سے ہو گئے وہ RJs کی. تو اب لوگ پتہ ہے وہ گانوں کے لیے نہیں, لوگ RJ سے بات کرنے کے لیے, ان کے پروگرام, ان کی آواز سننے کے لیے لوگ ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے
تو غیر ملکی ریڈیو جیسے ریڈیو سری لنکا ہو گیا، کمال کی آواز، اور وہ پروگرام سننے کے لیے ہم بڑے بیتاب رہتے تھے کہ یار وہ پروگرام آ جانے والا ہے یا رات کو آنے والا ہے. تو گانے کی چاشنی تو ایک الگ ہوتی تھی، لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ آر جے یا ڈی جے سے بات کرنے کا یا ان کو سننے کا، وہ ایک الگ اپنا ایک مزہ ہوتا تھا. پھر ہمارے ریڈیو پاکستان میں بہت سے ایسے شاہکار آوازیں جو اب شاید اب ناپید ہو گئی ہیں، اللہ کو کچھ پیارے ہو گئے، کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا یا کچھ لوگ سوئچ کر کے کہیں اور چلے گئے، لیکن وہ آوازیں آج بھی ہمارے لیے تر و تازہ ہیں اگر ہم ان کو سنتے ہیں کہیں پر. کاش کہ اگر ہمیں ریڈیو پاکستان والے ہمیں ریجیکٹ نہ کرتے تو ہم بھی وہیں ہوتے. بالکل، یہ ایک اللہ کی بڑی مصلحت ہوتی ہے اس چیز کے اندر کہ آدمی. ابھی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ ایک بچہ تھا جو کہ بلوچستان کا رہنے والا تھا، اور وہ بہت ہی پسماندہ علاقے سے تھا، اس کو تعلیم کا شوق تھا، اس کے گھر میں یا اس کے خاندان میں اس کے دور دور تک کہیں پر کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی. والد صاحب اس کے کھیتی باڑی کرتے تھے، اس کو پڑھنے کا شوق تھا. وہ کراچی آیا، کراچی آ کے اس نے ایک اسکول میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا، اور کرپٹن میں اسکول تھا وہ، وہاں اس نے اپلائی کیا. وہاں پر اس کی چونکہ انگریزی اچھی نہیں تھی، اس کو ایڈمیشن نہیں دیا، اور اس کو کہا اسکول کی ایڈمنسٹریٹر نے کہ تم جاؤ اپنے والد کے گاؤں، وہاں جا کے ان کی خدمت کرو. وہ بچہ لیاری میں آیا، وہاں اس نے ایک چھوٹے سے اسکول میں انگریزی کی تعلیم حاصل کری، میٹرک کیا A1 گریڈ میں، انٹر کیا اس نے A1 گریڈ میں، اس کے بعد اس نے ایڈمیشن لے لیا، اور آج وہ برطانیہ میں ایک معروف سائنسداں کے نام سے مشہور ہے. تو محنت انسان کی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور کہیں پر آدمی کو کہیں اگر ریفیوز کیا جاتا ہے تو اس کے لیے راستے اللہ تعالیٰ نے کہیں اور. اچھا میرے ساتھ یہ تو ہوا، مطلب میں نے منصور بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ایف ایم کے آنے سے پہلے مطلب 95 میں ایف ایم آیا ہے جی، اور میں نے اس کو 95 میں جوائن کیا جی، مگر اس کے آنے سے پہلے میں نے بے شمار آڈیشن دیے وہاں پر. بالکل دیا، مطلب سینئرز، سارے سینئرز، سب سینئرز مجھے کبھی کچھ ریکارڈڈ وہاں پر جو ریکارڈنگ کرتے تھے، آڈیشن میں ریکارڈ کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے، وہ ان کا رسپانس یہ ہوتا تھا کہ اجمل بیٹا آج کی اس آڈیشن کی بات تو آپ کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا کوئی. اچھا بھی ٹھیک ہے. گئے جب پروڈیوسر کے پاس پہنچے، انہوں نے سنا نہیں اجمل صاحب ابھی تو نہیں، ابھی نہیں، بالکل نہیں، میں تو آپ جائیں اب دوبارہ آئیں یار، دوبارہ پھر آئیے گا، مہینے بعد آئیے گا دوبارہ. مطلب پتہ نہیں کتنے آڈیشن دیے ہوں گے میں نے، کتنے دیے. وہ جو ریکارڈنگ کرتے تھے بیچارے، نام مجھے ذہن میں نہیں، بیچارے وہ تو پتہ نہیں پرانی بات ہو گئی، کہ وہ کہتے تھے یار کیا بتاؤ، بس یہاں کا نظام الگ ہے، بس یہاں کا نظام الگ ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا. میرے حساب سے تو کچھ بھی اس میں نہیں ہے. آپ کا تلفظ اچھا، ادائیگی خوبصورت ہے، آپ کی آواز اتنی اچھی ہے، سب کچھ، آپ بول اچھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، کیا اس پہ میری سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں. میں نے پتہ نہیں. بہرحال آخری بار منصور بھائی میں جو وہاں پر ایسی سنا کے آیا تھا، وہاں پر نا کھری سنا کے آیا تھا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ. میں نے کہا میں تو آج کے بعد یہاں آؤں گا نہیں دوبارہ اس کا بھی آڈیشن دینے کا. اور آج آپ کھری یہاں سب کو سناتے ہیں. اور آج میں یہاں پر مطلب میں وہاں سے جب نکلا ہوں، میرے ایک دوست نے کہا، میں جب آیا اس نے کہا بھائی یار چھوڑ سارا تو. میں نے کہا یار چھوڑ لانا بیٹا، آج کے بعد تو میں نے اس فیلڈ کو چھوڑ ہی دینا، میں کچھ کرنا ہی نہیں میں نے یہ وہ. اس نے کہا بھائی چھوڑ یار، وہ ریڈیو تھے کہ یہ نیا ریڈیو ایف ایم شروع ہوا ہے، ایف ایم کو 2 دن ہی ہوئے تھے جی، وہ چل رہا تھا کہ اگر آپ میں اتنے گارڈ سے آپ کی آواز میں خوبصورتی، آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو آ جائیں ہمارے پاس. ہم آپ کو موقع آ کے میں آڈیشن کی لائن میں لگ گیا تھا اپنے فیاض سینٹر میں. ایک دن نمبر نہیں، دوسرے دن میرا نمبر آیا، آڈیشن دیا، اللہ کا شکر. وہ آڈیشن دے کے میں گھر گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں آڈیشن کیا ہوا. وہ رات کو فون آ گیا کہ صبح آپ لائیو شو کر رہے ہیں، صبح مارننگ شو میں نے پہلا کر دیا. تو آج جو ماشاءاللہ آپ جب سے یہاں جمے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تایات یہاں جما کے رکھے، اور آپ میرے خیال سے آج ایک نسل جو ہے وہ آپ کی جوان ہو گئی. بالکل. یہ میرا بیٹا ماشاءاللہ، میرا بیٹا جو ہے یہی مطلب یہی کہ یہاں اس کے بعد ہی پیدا ہوا ہے. آپ بتائیے، اب دیکھیں اس بات سے اندازہ لگ رہا ہے. آپ کو بھی ہم سن رہے تھے. یہ نہ بولیے کہ میں بچپن سے سن رہا تھا، یہ نہ بولیے گا. نہیں، میں آپ کو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا گاڑی میں تھا یا کہاں تھا، میں ریڈیو سن رہا تھا، اور FM 100 میں نے لگایا ہوا تھا. اچھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ RJ کون ہے، بالکل نہیں معلوم تھا. میں سن رہا تھا اور میں نے کہا یار یہ آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے، یا کچھ شناست سی آواز ہے، اور بہت خوبصورت آواز ہے. اچھا اس دوران کیا ہوا کہ خواتین کے فون آپ کو بہت آ رہے تھے. تو میں نے کہا یار یہ ہمارے ریڈیو پاکستان کے آغا جہانگیر اور محمد نقی صاحب جس طرح پروگرام کرتے تھے، ان سے تو یہ کہیں آگے پروگرام ہے یہ. اور ظاہر ایک مزاج FM کا بالکل ڈفرینٹ مزاج ہوتا ہے. تو
بادل نخواستہ کیا ہوا کہ پروگرام ختم ہوا یا بیچ میں کسی نے آپ کو مخاطب کیا تو اجمل خان شوبی، ارے میں نے کہا یہ تو کمال کی بات ہے یار، اور میں نے کہا زبردست آواز اللہ تعالیٰ نے دی. اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ گفتگو جب کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، وہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی آواز کیسی ہے، لیکن آپ جب مائکرو فون پہ آپ مخاطب ہوتے ہیں کسی سے تو وہاں آپ کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل جناب. اچھا ہوتا یہی، مگر یہ کہ عام طور پہ بات یہ کہ جیسا آپ کا انداز ہے، جس طرح آپ بولتے ہیں، جو آپ کا انداز بیاں ہے، وہ آپ کہیں بھی بیٹھے تو وہ کہیں پیچھے ہٹتا نہیں. اگر آپ مطلب عام طور پہ ہمارے یہاں پتہ آج کی جنریشن میں کیا ہے منصور بھائی، کہ اس وقت ہماری جنریشن میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ بڑی آوازوں کو بنانے کے بڑے عادی ہو چکے ہیں. اچھا بنا کے آواز کب تک بولیں گے آپ؟ نہیں، کب تک، کتنی دیر بولیں گے؟ دیکھیے یہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے، ریڈیو ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا یا اخبارات ہو گیا، کہ اس میں آپ کسی کی سفارش لگا کے یا پرچی پہ آپ آ جائیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ گئے، یا بیٹھ سکتے ہیں، بس آپ بیٹھ گئے آگے بس. اچھا آپ نے ایک آدھ پروگرام آپ نے کر بھی لیا، لیکن یہ ایک ایسا آلہ ہے، مائکرو فون ایک ایسا آلہ ہے، یا ٹیلی ویژن کا کیمرہ جو ہے بالکل صحیح ہے، جو آپ کو اگر ایکسیپٹ کرے گا تب تو آپ آن ایئر جا سکتے ہیں، ورنہ وہ آپ کو اسی وقت ریفیوز کر دے گا، اور کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو پھر دوبارہ یہاں پر لے کر آئے. بالکل صحیح حقیقت ہے یہ، بالکل میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پرچی سے آپ اسٹوڈیو پہنچ جائیں گے، کیمرے کے سامنے پہنچ جائیں گے، بالکل. اس کے بعد پھر آپ کے اندر کیا ہے، وہ تو پھر آپ کے اندر کوئی فنکار ہے، کوئی آپ کے اندر اگر کوئی آرچی ہے یا کوئی اینکر ہے، یا آپ بہت اچھا مطلب اسپیچ کر سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، اینکر ہیں، تو وہ اس کے اندر ہوگا تو وہ آئے گا باہر، بالکل، ادروائز تو نہیں آ سکتا، دوسری بار تو نہیں آ سکتا. بہرحال جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور معطر صاحب، اور منصور بھائی بڑے سینئر ماشاء اللہ براڈ کاسٹر ہیں اور جرنلسٹ ہیں، اور بڑی باتیں ہوں گی، اور بہت ساری لائیو کال کا سلسلہ بھی رہے گا. لائیو کال کے لیے آپ ہمیں کال کر سکیں گے 1111111 پر آپ کال کریں گے اور آپ سے بات ہوگی ہماری. بس گزارش ہے کہ مختصر سی بات ہوگی، اور آپ اگر آپ مطلب پاکستان سے کال کر رہے ہیں تو پھر تو یہ نمبر ہے، اور اگر آپ آؤٹ آف کنٹری سے کال کرنا چاہیں گے تو پھر یقیناً آپ کو ملانا ہوگا 0092221. پہلے آپ ملائیں گے 0092221 اور اس کے بعد 11111 ملائیں گے. اور اگر آپ ہماری ٹرانسمیشن کو اس ریڈیو پر سن رہے ہیں، FM 100 پر سن رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو فیس بک پر مجھے جوائن کرنا ہوگا، اور فیس بک پر آپ سرچ کریں گے اجمل خان شوبی اینکر پرسن آپ کریں گے، یا پھر آپ اجمل خان شوبی صرف لکھیں گے تو میری آئی ڈی آئے گی، اور وہاں پر یہ پروگرام کی لائیو ویڈیو اس وقت موجود ہے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے پیج کو لائک اور فالو نہیں کیا تو اس کو لائک اور فالو کر لیجیے گا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے لائیو کمنٹس کے ذریعے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے. اور اس وقت ہم آتے ہیں تھوڑے کچھ کمنٹس آنا شروع ہو گئے، ہم ان کی طرف آتے ہیں جناب. اور ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں جناب UK سے، مانچسٹر سے ہمیں جناب عمر ریاض صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، مانچسٹر میں پہنچ چکے ہیں. فیس بک سے یہ فائدے ہوتے ہیں جناب بالکل. تو جناب کہتے ہیں سلام شوبی بھائی. وعلیکم السلام. اٹس عمر فرام مانچسٹر. سر ماشاء اللہ سر، تھینک یو. ہمیں تو اب تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ مانچسٹر سے بول رہے ہیں سر، اب تو ضرورت ہی نہیں بتانے کی آپ کو. اور ماشاء اللہ دی کنورسیشن از ویری انٹرسٹنگ، اور اسٹارٹیڈ لسننگ ٹو FM 100 in 1996. بہت شکریہ. بڑا طویل ماشاء اللہ عمر صاحب کا جو ہے وہ FM سے تعلق ہے، اور کمال کی بات ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ پاکستان ریڈیو پاکستان کو یا FM 100 کو لسن کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. اچھا وہی بات ہے کہ یہ اب دیکھیں نا کہ وہ 96 سے وہ مجھے سنتے ہوئے آ رہے ہیں 96 سے. اچھا سلسلہ یہ کہ درمیان میں کبھی گیپ آ بھی گیا. اچھا سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ آسانی ہو گئی کہ لوگ اب کہیں دور بھی ہیں نا تو وہ رابطے میں ہو گئے. کوئی بچھڑا ہوا دوست مل گیا، اچانک تصویر سامنے آ گئی، سمٹ کے آپ ایک کوزے میں بند ہو گئے. بالکل یہی ہو گیا نا. اب تو یہ میرے اچھا مجھے خود میں بہت سارے دوست میرے کچھ ایسے ہیں جو بڑے پرانے میرے بچپن کے دوست ہیں، فیس بک سے مجھے ملے وہ جی. انہوں نے ایک دو نے مجھے سرچ کیا تھا کہ وہ جب فیس بک بیٹھے ہوں گے اچانک وہ تصویر میرے سامنے آ گئی، اور ایک دو کو میں نے ایسے بیٹھا تھا اچانک میرے سامنے، میں نے کہا یہ تو وہی لگ رہا ہے مجھے. تو تصویر میں نے بار بھیجا، یہ تو نکل آئی کہ بچپن کی ہماری کہانی سے نکل آئی. تو یہ بڑا فائدہ یہ، اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم آڈیو تو کر ہی رہے ہیں. اچھا آڈیو کا مزہ الگ ہے ویسے، بالکل. کیونکہ میں اکثر اپنے لسنرس کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی میں اب ان قریب جو کچھ اپنے پروگرام صرف آڈیو پہ کروں گا. آپ فیس بک پر تو موجود ہوں گے مگر صرف آڈیو سنیں گے آپ.
ویڈیو نہیں. اچھا آڈیو میں بڑا مطلب ذہنی الگ ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک جو تخیل ہوتا ہے آپ کا وہ الگ ہی ہوتا ہے بالکل. آپ نے اگر نہیں دیکھا, مجھے نہیں دیکھا, کسی کو نہیں دیکھا, تو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ الگ ہی خاکہ ہوگا اپنے حساب سے. دیکھیے اجمل بھائی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آپ نے بھی کبھی اپنے زمانے میں محسوس کیا ہوگا یا اپنے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہم چھوٹے تھے اور یہ ریڈیو کے پروگرام سنتے تھے, بہت سنے میں, تو ڈرامے جب آتے تھے, بالکل. اچھا اس میں ڈرامے کے اندر یعنی اس انداز سے ڈرامے پیش کیے جاتے تھے, لگتا تھا کہ آپ اسی ماحول میں بیٹھے ہیں. بالکل صحیح. اب جیسے بارش ہو رہی ہے تو بارش کی بوندیں پڑنے کی آواز, اور اگر آپ نے دکھانا ہے کہ میدان جنگ ہے تو میدان جنگ کے اندر ایک خاص انداز ہوتا تھا. میں اگر کہیں تو میں تھوڑا سا یہ انداز ہوتا تھا, گھوڑے دوڑنے کا, بالکل, اور ایسے ہی دروازہ کھلنے کا, چلنے کا. تو ایک سننے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ اسی ماحول کے اندر موجود ہیں. صوتی اثرات جو تھے وہ دیے جاتے تھے اس طرح کے کہ باغ کے اندر چڑیاں چہچہا رہی ہیں, مطلب بیک گراؤنڈ ساؤنڈ افیکٹ جو ہے وہ اس طرح کے آتے تھے. تو اب یہ جب سے لائیو ہم فیس بک پہ یا مختلف سوشل میڈیا پہ آ گئے تو وہ میرے خیال سے ہم چیز وہاں دے نہیں پاتے, اور سننے والے کو صرف ہمارا چہرہ یا ہماری ایک وہی سننے کو ملتا ہے. یہ کیونکہ لازمی تو وہ اس کا ایک الگ چاشنی تھی, ایک الگ مزہ تھا, الگ مزہ ہو کے ساؤنڈ افیکٹ کا لازمی. جب آپ سن رہے ہیں, اب ہم ریڈیو پر موجود ہیں اور آپ دیکھ نہیں پا رہے اور سب کچھ اس پہ آ رہا ہے کہ یار اب مطلب فیل. بچپن ہم یہ کرتے تھے کہ مطلب میں خود بچپن مجھے یاد ہے کہ میں بچپن جب ریڈیو پہ ڈرامہ سنتے تھے یا کوئی کہانی ایسے سنتے تھے یا جس میں ساؤنڈ افیکٹس آ رہے ہیں, دروازہ کھول رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور دور سے آواز آ رہی ہے, اس نے کہا جی اب نوکر کو بلایا, او کرمو, تو کرمو دور سے آواز دے رہا ہے, جی آیا میں. اب وہ بات ہے کہ وہ اب ہیں ایک ہی جگہ موجود سب, مگر بات ہے کہ اس کے طریقے الگ الگ ہے کہ وہ دور سے آواز کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا, مائک سے آپ کو کتنا فاصلہ رکھنا پڑے گا چاہیے, اور کہاں سے آپ کو آنا پڑے گا. دروازہ ہی آپ کھولیں گے اور وہ ٹپ 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 کی ٹک ٹک کی آواز آپ کی جوتوں کی ہوگی, تو وہ ظاہر ہے کہ آپ اندر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, جو بھی ہے, چائے کی پیالی کھنکنا اور وہ سب کچھ ہے, گلاس کا گرنا وغیرہ وغیرہ, تو وہ سارے ساؤنڈ افیکٹس آتے تھے آپ کے. اچھا لائیو نہیں اب یہ چیزیں, بالکل ان چیزوں محروم ہو گئے, مطلب وہ ماحول ہمیں نہیں ملتا. ورنہ ہم پہلے آڈیو میں ریڈیو پہ وہی ماحول ہمیں ملتا تھا, ڈرامے سنتے, ڈراموں میں یہی ہوتا تھا. بچپن میں یہ محسوس ہوتا کہ یار یہ سارے مطلب اس جگہ کیسے بیٹھے ہوں گے, سارے گھر کے اندر, لگتا ہے ڈرامہ گھر کے اندر ہو رہا ہے. بچپن یہ سوچتے تھے کہ ابھی ڈرامہ گھر کے اندر ہو رہا ہے, یہ مطلب یہ بندہ ریکارڈنگ, یہ کام کیمرہ موبائل یہ وہ مائک لے کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں یار گھر کے اندر. دیکھو آواز بھی آ رہی ہے, وہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے, مگر آج پتہ چلا کہ وہ سب کیا ہوتا تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اگر آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاؤں کہ میں بچپن میں جب میں کلاس 3 میں پڑھتا تھا تو ریڈیو پاکستان ہمیں جو ہے وہ اسکول سے 14 اگست والے دن لے جایا گیا سینما فلم دکھانے کے لیے. وہ میری زندگی کا پہلا دن تھا کہ جب میں اتنے ہوش میں کہ جب میں کچھ دیکھ سکوں یا کچھ سمجھ سکوں, میں چلا گیا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب سنیما ہال پہنچے تو میں اور میرا ایک دوست تھا حبیب, آج کل شپنگ میں ہوتا ہے وہ, تو سارا اسکول جو تھا وہ پیچھے جا کے بیٹھا بالکل, اور ہم 2 لڑکے تھے. ہم نے کہا یار سب سے پہلے آگے جا کے جگہ پکڑ لو. تو سب سے آگے والی سیٹ جو تھی, جو 1.5 نمبر سیٹ کہلاتی ہے 8 آنے والی, ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. تو اب ہم دیکھنے لگے, ہم نے کہا یار سب پاگل ہے, پیچھے بیٹھے, ہم تو سب سے آگے بیٹھ گئے آ کے. اب اس میں علی زیب کی فلم تھی کوئی, غالباً مجھے نام یاد نہیں رہا, برف باری ہو رہی تھی. تو اب اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ چیز فلم بندی ہوئی ہے اور فلم دکھائی جا رہی ہے. تو ہم نے کہا ابھی تو ہم باہر سے آئے, یہاں تو پیچھے برف نہیں پڑ رہی ہے, برف کہاں سے آ گئی ہے. تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے. صحیح بات ہے. اور آج ہم اسی دنیا میں بیٹھے ہیں, آپ سے مخاطب میں بیٹھے. بس یہی دور دیکھ لیں, یہ وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور اچھا خیر بہرحال تو یہ چیزیں تو اب چلتی رہیں گی, اور وقت جو وہ 1:30 ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور معطر صاحب. اچھا منصور بھائی بتائیں کہ ریڈیو کب مطلب کیسے آپ نے جوائن کب کیا, کیسے کیا, یہ سلسلہ کیسے براڈ کاسٹنگ سلسلہ شروع کیسے ہوا, کہاں سے اور کیا. کہ میں یہ بات ہے 1987 کی, میں یونیورسٹی آف کراچی میں پڑھتا تھا, اور گلشن اقبال میں ہمارے ایک کزن تھے مرحوم آفاق مصطفیٰ صاحب, آپ بھی شاید ان سے واقف ہوں گے, اللہ ان کی مغفرت کرے. جناب ان کا ایک ریسٹورینٹ تھا, وہاں ہم بیٹھتے تھے. تو وہاں سارے یہ اخبار, ٹیلی ویژن, ریڈیو کے بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے تھے. قمر علی باسی صاحب ہو گئے, عثمان جامی صاحب ہو گئے, یاور میری صاحب ہو گئے, اور دیگر شخصیات تھیں, آ کے بیٹھتے تھے وہاں پر.
تو یاور میری صاحب ایک دم اٹھ کے آئے میرے پاس، میں کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ مجھ سے بات کرنے لگے. بات کرتے کرتے ان کو کچھ اندازہ ہوا کہ اس کی آواز تھوڑی سی بیس ہے آواز کے اندر. کہنے لگے تم ریڈیو کرو گے؟ میں نے کہا جی آپ کون؟ کہنے لگے میرا نام یاور مہدی ہے اور میں ریڈیو پاکستان میں فلاں فلاں شعبے سے وابستہ ہوں. شوق بہت تھا، ریڈیو سنتے تھے گھر میں، چھوٹا سا ٹرانسسٹر تھا اور وہ اس میں ہم نے تار لگایا ہوا تھا، وہ کافی لمبا تار تھا، تو جہاں ہم جاتے تھے وہاں ہم ریڈیو اٹھا کے لے آتے تھے. سیل چونکہ مہنگے پڑتے تھے لہٰذا بیٹری کی جگہ وہ چلاتے تھے. اور وہ ہماری والدہ نے 25 روپے کی یا 5 روپے کی کمیٹی ڈال کر 25 روپے کا ٹرانسسٹر خریدا تھا. تو ریڈیو میں بڑا ایک ہمارے پاس ایک اثاثہ تھا کہ ریڈیو ہمارے پاس، ہمارے گھر میں ریڈیو ہے. ٹیلی ویژن تو خیر دور کی بات تھی. بہرحال یہ بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، لیکن یہ 87 کی بات ہے. تو یاور بھائی نے کہا کہ کرو ریڈیو. ظاہر انکار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہنے کل چلے آنا، وہ عثمان خان صاحب کے پاس چلے آنا، میرا نام دینا کہ میں وہاں پر بھیجا مجھے. چلے گئے. اگلے دن بہت خوشی چلے گئے. عثمان خان صاحب سے ملے تو وہ ایسے کر کے بیٹھے، چشمہ لگائے بیٹھے ہوتے. جی عثمان بھائی تمہیں عمر شریف کے بڑے بھائی؟ نہیں، عثمان خان صاحب ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر ہوا. اچھا وہ عثمان یامی صاحب، عثمان ان کے عمر شریف کے بڑے بھائی تھے. بڑے کرم فرمارے دوست، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے دونوں بھائیوں کی. میری بہت اچھی رہی جناب. جی. تو ان کے پاس پہنچ گئے. کہنا جی فرمائیے کہ یاور میری صاحب لے جائے. اچھا یعقوب جاؤ ان کا آڈیشن لو. یعقوب غزنوی ہمارے بہت اچھے دوست، ہم سے سینئر. وہ لے گئے اوپر اور لے جا کر مائک کے سامنے کھڑا کر دیا. کہنے بولو. اب کیا بولیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ مائک کیا ہوتا ہے، بولنا کیا ہے. بہرحال اتنا تھا کہ ریڈیو جب سنتے تھے تو مختلف جیسے کمنٹری آ رہی ہے. اس زمانے میں کچھ عرصہ پہلے بھارت میں ایک میچ ہو رہا تھا پاکستان کا، بامبے کے اندر وینکھیڈے اسٹیڈیم میں. تو اس کی چند لائنیں یاد تھیں کہ آئیے اب ہم آپ کو بھارت کے شہر بمبئی لے چلتے ہیں، جہاں کہ وینکھیڈے اسٹیڈیم میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے، جس کا تیسرا دن ہے یا دوسرا دن ہے. وہ لائنیں تھیں 2-3 یاد، وہ ہم نے سنا نہیں لے کر. اس نے کہا اوکے، پہلے ایڈیشن میں اوکے کا جائیے ٹھیک ہے. اس طریقے آ گئے. کیا ہوا؟ یعقوب نے کہا سر اوکے ہو گیا پہلے آڈیشن میں. اللہ مالک. کہنے بس آپ جائیے گھر، آپ کو لیٹر مل جائے گا. گھر آ کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پتہ نہیں کب ہوتا ہے کیا، ہفتہ 10 دن کے بعد جناب وہ ایک سیکولر اسٹائل پیپر پہ ایک لکھا ہوا گیا کہ آپ اے گریڈ میں، اے کیٹیگری کا اس میں کیا ہوتا ہے، آپ اس میں پاس ہو گئے آڈیشن میں اور آپ فلاں دن آ جائیے گا. تو بزم طالبہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، آپ نے پتہ، ایک بہت ہی کمال کا پروگرام حامد میاں کے یہاں بچوں کی دنیا، بزم طالبہ. یہ وہ پروگرامز ہیں پوائنرز کہ جن سے آج ہم اور آپ سب سیکھ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بے شمار شخصیات بڑی شخصیات. اس کے بعد پھر وہ ریڈیو کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ سلسلہ جس دن سے شروع ہوا 1987 سپٹمبر سے، اور آج 2023 ہے، آج تک یہ مائک کا ساتھ نہیں چھوٹا الحمدللہ. تو بزم طلبہ تو پروگرام ختم ہو گیا، تعلیم ختم ہوئی، اس کے ساتھ بزم طلبہ ختم ہو گیا، لیکن مائک سے تعلق نہیں چھوٹا بالکل بھی. اور آج بھی میں الحمدللہ ریڈیو پاکستان کراچی سے جو ہے وہ پروگرامز کر رہا ہوں، اور وہاں سے نیوز جو ہے وہ منڈے کے منڈے پڑھتا ہوں، ہر پیر کو. جی ہاں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو بیچ کے دن 5:45 بجے جو ہے آج کل جا رہی ہیں نیوز ہوتی ہیں، وہ پڑھ رہا ہوں میں لائیو. تو پروگرام کون سے کیے آپ نے وہاں سے؟ پروگرامز تو کافی سارے کیے. ایک پروگرام تھا قطرے سے گہر ہونے تک. یاور بھائی کا نے ایک آئیڈیا دیا تھا، اس کا نام میں نے تجویز کیا تھا، قطرے سے گہر ہونے تک. اس میں پاکستان کی بڑی شخصیات کے، نامور شخصیات کے انٹرویوز تھے، جو یعنی کہ وہ شخصیات جو کہ جنہوں نے بزم طلبہ یا بچوں کی دنیا سے پروگرام شروع کیے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ آخر تک پروگرام کرتے رہے، اور آج وہ کسی بڑے عہدے پہ، بڑی شخصیت، بڑا سیاستدان، کوئی بڑا پولیٹیشین، کوئی اداکار، کوئی صداکار، کوئی جج، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی کہیں بھی پہنچا ہے. تو قطرہ تھا پہلے، آج وہ گہر بن گیا، نایاب بن گیا. تو وہاں تک وہ پروگرام کیا ہم نے بہت اچھا. سعیدہ نقوی میرے ساتھ ہوتی تھی، ہماری سینئر. اور اس کے علاوہ بوسنیا کا ایک پروگرام جاتا تھا، وہاں سے بھی خبریں پڑھتے تھے، پڑھی میں نے. اس کے علاوہ دیگر اسکرپٹ رائٹنگ
ड्रामा रामा ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोग्राम किया। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी। और नदीम अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल शोभी भाई, गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी बिल्कुल, और ये सिलसिला बिल्कुल आपको पता है कि सिलसिला शुरू हो चुका है। आबिद मेहर साहब कहते हैं, और आबिद मेहर ने SMS किया, और SMS करने का तरीका मैं आपको बताता चलूँ एक बार फिर, उन तमाम लोगों के लिए, आप सबके लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि जो हो सकता है कि आज पहली बार हमें सुन रहे हो या पहली बार SMS करना चाह रहे हो और उन्हें ना पता हो कि SMS का तरीका है क्या, जब कभी किया ना हो तो उनको क्या पता होगा। तो इसलिए ज़रूरी हो सकता है कोई 2-4 ऐसे होंगे जिनको ये पता ना हो कि SMS कैसे होगा। तो SMS करने के लिए आपको जाना है अपने मोबाइल के राइट टू मैसेज ऑप्शन पर जाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे KHI, सिंगल स्पेस देंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, और उसके बाद आप अपना मैसेज लिखेंगे जो आप भेजना चाहते हैं। वो मैसेज लिखने के बाद उसे सेंड करेंगे, 3636 लिखेंगे नंबर में, सेंडिंग नंबर में, और सेंड कर देंगे। वो मैसेज हमारे पास आ जाएगा SMS, और हम इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आबिद मेहर साहब फ्राम कराची कहते, डियर RJ अजमल खान शोभी एंड स्वीट गेस्ट मंसूर मोहतर साहब एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। सर आज मंडे नाइट है और आप सुबह से बहुत याद आ रहे हैं, और अब आपकी आवाज़ सुनी बहुत सुकून मिला। जियो शोभी भाई, रुखसाना आपको सलाम कहती हैं। वालेकुम सलाम जी, आपका भी सलाम पहुंच चुका है, रुखसाना का भी पहुंच चुका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत होगा, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और आपने याद किया, हम पहुंच गए, बस यही देखिए बड़ी बात है। और लाइव कॉल का सिलसिला भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम शुरू कर चुके हैं लाइव कॉल के लिए। आप 111-111-100 पर आप हमें कॉल कर सकेंगे और प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। अगर आप कॉल करना चाहें तो बिल्कुल आपसे हमारी बात हो सकेगी, आप हमारे मेहमान से बात कर सकेंगे। और सिलसिला आज ये 3 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ रहेंगे। और वक्त 1 बजकर तकरीबन 37 मिनट हो चुके हैं इस वक्त। पाकिस्तान का जो मायारी वक्त है वो यही है तकरीबन। और जनाब देखते हैं कि लाइव कॉल पर कौन है हमारे साथ, इस वक्त मौजूद कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आली सबीन बात कर रही हूँ जी कैसी खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं, वे इनको रेडियो का शौक़ है और ये एक RJ हैं, तो मुझे भी RJ बनने का बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा थोड़ी सी प्रैक्टिस इनके सामने हो जाए तो क्या बात है। क्या बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। RJ समरीन बलोच आपके सामने है। जी समरीन साहब, आज हम अपने शो के अंदर आपके SMS पढ़ेंगे, आपकी कॉल्स लेंगे और मैं आपको वार्म अप करूंगी और आपको सॉन्ग सुनाऊंगी। जो चलते हैं नाजिया सुनेंगे सॉन्ग की तरह। ये समरीन जो है अपना मतलब एक तरह की ऑडिशन देना चाह रही हैं। जी 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 जी। और अजमल साहब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र, पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि आप मुझे सर बताइएगा जो आपके गेस्ट हैं, सॉरी मुझे इनका नाम सही नहीं हो रहा, मुजफ्फर नाम है। नहीं मंसूर साहब, मतलब मुझे पॉलिश की जरूरत है ना वैसे। मंसूर भाई बताइए। आपका नाम भूल गया मैं। अमरीन साहब, अमरीन साहब आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप बोल सकती हैं और ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई ऐसी कबात हो, सिर्फ आपकी जुमलों की अदायगी, आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी होना चाहिए। आवाज़ आपकी अच्छी जब होगी जब आपका माइक्रोफोन आपको आपकी आवाज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। ये तो आपको जब ही मालूम होगा कि जब आप रेडियो तशरीफ़ लाएं और यहाँ आके ऑडिशन देंगी। ऑडिशन देने का तरीका अजमल शोभी साहब आपको बताएंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि ये इनका स्टेशन है, मैं यहाँ नहीं होता, मैं दूसरे रेडियो पे होता हूँ, वहाँ का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, यहाँ का मुख्तलिफ होगा। ये अगर आपको किसी दिन दावत दें, आपको बताएंगे कि किस तरह से दिया जाएगा ऑडिशन, कब दिया जाता है। आप तशरीफ़ लाइए, ऑडिशन दीजिए, आप कामयाब होती हैं तो आप हमारी तरह बैठ के गुफ्तगू करें, लोगों से बातचीत करें, प्रोग्राम्स करेंगी, आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अजमल साहब की तो क्या बात है। अजमल साहब की तो हम भी बड़े फ़ैन है, अजमल साहब के तो हम भी बहुत फ़ैन है। हमारी आवाज़, हम भी इन्हीं के साथ साथ हैं, हम भी सफ़र एक ही सफ़र के साथ ही हैं सब। अरे आप तो 24 साल पुराने रहे थे, हम तो कब से, मैं तो खैर 5-6 साल से। नहीं मैं तस्दीक कर दूं, 29 साल से तो अमरीन साहब आपकी जो आवाज़ है वो मेरे कानों में बचपन से है। हाँ बिल्कुल सही कहा, 29 साल से तो मैं सुन रहा हूँ उनको।
थैंक यू, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों को जिंदगी सेहत दे, आमीन और आमीन, मुझे भी दुआ में याद रखें। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, बिल्कुल। बस अच्छा, आमिर इकबाल हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, बहुत प्यारा से भाई आमिर इकबाल, और आमिर इकबाल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं माशाल्लाह। और आमिर कैसे, ठीक ठाक कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर कैसे, अब ठीक है, खैरियत से, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह भाई। और अब इसके बाद जो है हम आएंगे लाइव कॉल की जानिब। अब बिल्कुल सिलसिला शुरू कर चुके, 111 पर हम शुरू हो चुके हैं। अच्छा, मैं मंसूर भाई थोड़ा सा ही बताएं कि ये सफ़र आपका जो तकरीबन कितने साल का अच्छा खासा सफ़र हो गया है तो फिर 87 से लगा लीजिए आप, मेरे ख्याल से तो मतलब 36 साल हो गए, 36 साल हो गए, 36 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, आपने मतलब 87 से रेडियो ज्वाइन किया। मैंने, मेरा जो है, मैं ऑडियो कैसेट पहला मार्केट में आया था जी, अमित सैनी के स्टाइल में। जी जी, नमस्ते बैनर भाई, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा 84 में पहला कैसेट आया था मार्केट। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। 84 तो आप मुझसे काफ़ी सीनियर हैं माशाल्लाह। और सीनियर कम तो एक ही सफ़र वो। अच्छा, पहला उस वक्त फिल्म के गाने आए थे मेरे ख्याल में, क़यामत से क़यामत तक फिल्म आई थी वो, बिल्कुल बिल्कुल, वारिस, बिल्कुल, वो मेरे प्यार की उम्र इतनी सनम, और वो गाने उनका एल्बम आया मार्केट में, आया तो हमारी भी समझो आवाज़, वो हमने कहा ले भाई हमारी कैसेट आ गई। तो सिलसिला रहा, मगर एक उसके बाद फिर वो रेडियो का चक्कर तो चलता रहा, रेडियो पे तो बड़े ख्वार रहे, मगर आरज़ू बड़ी रही कि काश के रेडियो पे होते, मगर आरज़ू बड़ी थी। अच्छा, वो तमाम लोग, पता मंसूर भाई, कि जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था उनसे भी बाद में मुलाकात, मेरी आर्ट्स काउंसिल में मुलाकात होती है, कह रहे यार हमें क्या पता था यार कि ये यहाँ से जाने के बाद बंदा ऐसा बनेगा, हमें क्या पता था। मैंने कहा सर यही तो बात थी, यही होता है। कह रहे यार हमें क्या पता। मुझे नाम भूल गया मैं उनका, को एक दफ़ा आर्ट्स काउंसिल का वो इलेक्शन थे, कई साल पुरानी बात है, तो मुझे जो है उन्होंने, क्या नाम उनका, तो मुझे वो आर्ट्स को इलेक्शन में मुझे वो आए, मुझे उन्होंने देखा तो उनको वहाँ के रेडियो के सीनियर कुछ थे, नाम भूल गया उनका मैं कौन थे, तो वो उन्होंने मुझे बुलवाया, उन्होंने कहा कि यार के अजमल शोभी भी आए हुए हैं, अच्छा यार बुला के लाओ। अच्छा, मुझे बुलवाया उन्होंने, तो उनकी फैमिली उनके साथ थी जो रेडियो की, जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था अपने दौर में। तो जब मैं गया तो पता चला जी उनकी फैमिली तो मेरी फ़ैन है सारी। तो कहने लगे यार भाई शोभे साहब हमें क्या पता था यार ऐसा होगा, भाई ज़रा मिलो, हमारी बेगम से मिलो, या हमारे बच्चे यार ये भाई तो इन्होंने पता चल गया, आप यहाँ पर उनको बुलवाओ, कहीं से बुलवाओ, उनको बुलवाओ, भाई तो तुम्हारे फ़ैन है, तो मेरे रात भर सुनते बैठ के। मैंने कहा सर आपने तो धक्का दे के निकाल दिया था मैं तो, कि जाओ यार भी ज़रूरत नहीं है। कह रहे हमें क्या पता था। मैंने कहा सर यही तो होता है बस, वो ठोकर, अगर वो ये भी अच्छा हो कि वहाँ ठोकर ना लगती तो यहाँ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा ये भी है। बहरहाल जी सिलसिला तो वही होता है कि इंसान कोशिश बहरहाल करनी चाहिए, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कोशिश जब करेंगे तो कामयाबी जब ही होगी जब कोशिश करेंगे। तो बात ये नहीं कि अगर कहीं एक दफ़ा कहीं आप गए कि ऑडिशन दिया आपने टीवी पे, रेडियो पे, या किसी भी जगह कहीं भी किसी इंटरव्यू में आप फेल हो गए, तो आप कहेंगे यार कहानी ख़त्म, अब तो बेकार, मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं क्या करूँगा, कैसे होगा। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मगर शर्त यही है कि आप अपने तौर पर पूरे मतलब मुकम्मल तौर पर एतमाद के साथ आप लगे रहे कि यार मुझे बस जो करना है तो करना है, मुझे यहाँ नहीं तो कहीं और से, कहीं और नहीं तो कहीं और से। ये सिलसिला जब ही होता है। चले चलते एक और कॉलर के बाद देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शूरी भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं इस्माइल मुतनाती गोधरा से बोल रहा हूँ। जी कहाँ से? गोधरा से जी, गोधरा से जी। आपको और आपके मेहमान को अस्सलाम वालेकुम। मंसूर साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रहा था कि सलमा मुराद का इंतकाल हो गया तो दुआ करना उनके हक में। जी बेशक, वो आज ही नहीं हुआ, वो जुमे वाले दिन मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है। बहुत अच्छी खातून थी, बहुत अच्छी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और वहीद मुराद के हवाले से मैं जब अपने शाइन WTV हमारा था SPT, उसके लिए इंटरव्यू करने गया था, मैं वीडियो पे उनके घर में जाके फ्लैट पे मैंने किया था, वहीं प्रेस क्लब के पास ही उनका जो पर PI में, तो वहाँ पर हम गए थे। बहुत अच्छी खातून थी, बहुत सोशल बहुत थी। 20 नवंबर को वहीद मुराद की बर्थडे, तो उनका 40वां भी उसी दिन है। चलो अल्लाह ताला बस वहीद साहब की मग़फ़िरत करे, उनकी मग़फ़िरत करे। तो आप भी शिरकत करना चाहिए, देखें इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो। और ठीक है, आप खैरियत से? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहरहाल बिल्कुल। अच्छा, तो ये सफ़र बहरहाल आपका सफ़र रहा, तो एज ए जर्नलिस्ट जो आपने कहाँ का काम किया, एज ए जर्नलिस्ट क्या आपने क्या करते हैं? देखिए, जर्नलिस्ट की हैसियत से तो यानी काफ़ी काम हुआ है। 1987 का ही दौर था वो, जब मुझे
پہلا میں نے آرٹیکل جو تھا وہ نوے وقت کا ایک رسالہ نکلتا تھا فیملی میگزین، تو اس میں نے ایک آرٹیکل لکھا، بلکہ اس سے پہلے میں جنگ کا جو کالمز آتے تھے اس میں 2-4 کالم لکھے تھے، میں نے بھیجے تھے، تو چھپ بھی گئے۔ اور جب ہم ریڈیو میں تھے جی تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے محترم قمر جمیل صاحب، تو انہوں نے ہم سے، ہم کالم لکھتے، آرٹیکل لکھتے تھے ہم لوگ، اور شوق تھا کہ بھائی کسی بڑے اخبار میں چھپے، تو بڑے اخبار میں ہم دیتے تھے چھپنے کے لیے، تو وہ کہتے تھے اس کا تمہیں کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں قمر بھائی۔ کہنا نہیں کیوں نہیں ملتا؟ ملنا چاہیے۔ تو میں نے کہا قمر بھائی صرف نام چھپ جاتا ہے۔ کہنا نام سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح، جب تمہارے الفاظ سے، اس زمانے میں چونکہ کتابت ہوتی تھی، کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، صحیح، تو کہنے لگے کہ جب تمہارے الفاظ دیے ہوئے لکھے ہوئے الفاظ سے کاتب کو رزق مل سکتا ہے، تو رزق اس کو دینے کا ذریعہ تو تم بنتے ہو، تو تمہیں کیوں نہیں؟ کتنی گہری بات کری، بڑی بات۔ تو ہم نے اس دن سے پھر اس بڑے اخبار میں لکھنا چھوڑا اور چھوٹے موٹے اخباروں میں لکھتے تھے جہاں سے ہمیں پیسے بھی ملتے تھے۔ تو وہ چند 100 روپے کی آمدنی جو تھی مہینے کی، یا چند روپوں کی آمدنی ہوتی تھی۔ اب دیکھیے ہم نے جب ریڈیو اسٹارٹ کیا نا، تو ہمیں 25 روپے کا چیک ملتا تھا۔ 25 روپے کا، بتائیے، تو وہ دور 25 روپے کا، اور آج بھی ریڈیو سے کوئی زیادہ نہیں ملتا، بہت ہی مناسب کہے، بلکہ شاید چند لیٹر 1-2 لیٹر پیٹرول آ جائے، وہ ایسا ہی معاوضہ ملتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور انسان شوق کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے۔ آج ہم شوق کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اخبارات کا جہاں تک آپ نے پوچھا، تو شروع میں نوائے وقت سے لکھنا شروع کیا، فیملی سے، وہ کوئی تقریباً میرا کوئی 5-7 سال کا وقت رہا جی۔ اس کے بعد پھر جنگ جوائن کیا، امن جوائن کیا، ٹائمز آف کراچی جوائن کیا، بیشتر اخبارات تھے۔ اس کے بعد پھر مجھے اخبار میں ہی تھا، تو مجھے گورنمنٹ کے ادارے سے جو ہے آفر آ گئی، اور مین وائل یہ ہوا کہ میرے ایک رشتے کے بہنوئی تھے، وہ ایک انگریزی اخبار میں جاب کرتے تھے۔ انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ بھائی اس کو جو ہے نا آپ یہ شام کے ڈیوٹیز ہٹائیں اخبار سے، اور اس کو کوئی مارننگ کی جاب دیں۔ اس زمانے میں میری شادی بھی نئی ہوئی تھی، بیٹا میرا چھوٹا تھا، تو کہنے لگے یہ بچوں کو وقت نہیں دے پائیں گے، اور پھر آپ اس کو مارننگ کی جاب دلوائیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مجھے دن کی جاب مل گئی، اور میں نے ایک سرکاری ادارے میں بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر جوائن کر لیا۔ لیکن وہاں بھی میرا کام اتفاق سے پبلک ریلیشن کا تھا، اور صحافت سے تعلق تھا۔ لازم پی آر او بن گیا، تو صحافت سے تعلق ٹوٹا نہیں بالکل بھی، اور نہ قلم کا رشتہ ٹوٹا اور نہ ہی مائکرو فون کا رشتہ ٹوٹا۔ تو وہاں پر کیا، اور الحمدللہ وہاں سے پھر میں ایز اے ڈائریکٹر ریٹائر ہوا، اور چونکہ صحافت سے تعلق تھا، صحافت سے تعلق ہے، اور اب بھی میں ایک اور ادارے میں کام کر رہا ہوں، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے ہمدرد یونیورسٹی، وہاں کا بھی میں میڈیا دیکھ رہا ہوں میں۔ تو تعلق جو ہے وہ میڈیا سے، قلم سے اور یہ مائکرو فون سے آج بھی برقرار ہے، اور الحمدللہ میں چاہوں گا کہ ہمیشہ برقرار رہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بات ہوئی کہ انسان اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ ایک تعلق جب بن گیا تو وہ تعلق آج بھی چلا آ رہا ہے، اور بالکل چلا آ رہا ہے، اور یہ تعلق یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بالکل ہماری طرح جیسے ہم بھی ہوئی بات ہے کہ عرصہ گزر گیا، مگر ان چیزوں سے پیچھے چھڑانا چاہیں تو بھی نہیں چھوٹتا۔ بالکل، مطلب چاہنے کے باوجود بھی کبھی کبھی چاہیں کہ یار اس سے ہٹ کے کہیں اور کسی سائڈ پہ نکل جائیں، مگر سوچتے رہتے ہیں مگر کر نہیں سکتے۔ بالکل نہیں، کئی بار سوچا کہ کچھ کریں، مگر نہیں ہو نہیں سکتا، کیونکہ اتنا گہرا تعلق ہو گیا۔ بات ہے کہ میں نے وہ بات کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد اگر میں یہاں کے جب بیٹھتا ہوں میں منصور بھائی، تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی میری۔ ایسا ہی ہے، مطلب یہاں بیٹھنے کے بعد مجھے فیل نہیں ہوتا کہ میں تھکا ہوں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ بات ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر اس میں شوق آپ کا شامل ہے، آپ کی جاب اگر آپ کی شوق کے ساتھ مکس ہو جائے، دونوں مل جائیں، تو وہ پھر آپ کی جاب نہیں رہتی، وہ پھر آپ کا شوق بن جاتا ہے وہ، کیونکہ وہاں آپ کا شوق بھی پروان چڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہے، یہی سب کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال جی، اور سلسلہ وہی ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور معطر صاحب، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 111118 پر آپ سے بات بھی ہو رہی ہماری۔ آپ کال کرنا چاہیں تو بالکل ہمیں کال کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور کوئی بات کرنا چاہیں ریڈیو کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے بات کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جو آپ کا شروع ہوا، خبروں کا سلسلہ پھر جو شروع ہوا، تو کیا خبروں کے لیے الگ سے آڈیشن دیا؟ کیونکہ خبروں کا انداز ایک الگ ہوتا ہے۔ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
چونکہ مجھے اصل میں شوق تھا بچپن سے، کہہ لیں ایک رٹا جملہ سا ہے، بچپن سے شوق تھا، یہ بات نہیں، بلکہ ریڈیو سنتے تھے تو جو خبروں کا ایک پاکستان کی جو خبریں پڑھنے کا، ریڈیو پاکستان سے جو خبریں پڑھنے کا انداز تھا، انداز بالکل وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں سب سے منفرد انداز تھا. صحیح بات ہے. اور ہے ابھی بھی، اب تو وہ چیز نہیں رہی، لیکن پھر بھی جو اس دور کے براڈ کاسٹرز تھے اور نیوز ریڈرز تھے، ان کا بالکل ایک ڈفرینٹ اسٹائل تھا. مرحوم شکیل احمد صاحب، کیا بات ان کی بات، وراثت مرزا صاحب، زبیر الدین صاحب، خالد حمید صاحب، مرحوم ایک اور صاحب تھے، ان کا نام بھول گیا میں. بہرحال سریہ صاحبہ تھیں، شائستہ زاہد صاحبہ تھیں، شہاب الدین شہاب صاحب تھے، بڑے اچھے میرے کرم فرما، میرے دوست میرے. تو یہ وہ انداز تھے کہ آپ دنیا بھر کے ریڈیو اسٹیشن لگائے ہوئے، لیکن اگر ریڈیو پاکستان لگا ہوا ہے اور آپ سن رہے ہیں تو آپ ریڈیو پاکستان کی خبروں کو دور سے پہچان جائیں گے کہ یہ ریڈیو پاکستان سے خبریں نشر ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی زبردست بات. میں اپنے پڑوسی ملک گیا، اچھا، جب چھوٹا تھا، تو وہاں جا کے میں گفتگو ہو رہی تھی، وہ سن 65 کی جنگ اور سن 71 کی جنگ کے حوالے سے وہاں بات ہو رہی تھی. تو وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بڑے شوق سے آپ کی خبریں ریڈیو پاکستان کی سنتے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے کہ ریڈیو پاکستان کا جو ایک انداز ہے خبریں پڑھنے کا، خبریں پیش کرنے کا، وہ ایک جوش اور ولولہ دلانا تھا. بالکل صحیح بات. اور ایسا ہی ہے یقیناً. تو وہ خبریں دیکھ کر، وہ خبریں سن کر ہمیں بھی بڑی جستجو ہوتی تھی کہ یار ہم بھی آ کے ایسی خبریں پڑھیں. تو ایک بار جب ہم نے یہاں سے فارغ ہوئے بزم طلبہ سے، تو انعام باری صاحب تو وہاں ہوا کرتے تھے نیوز سیکشن میں، ان کے پاس گیا میں، ان سے کہا کہ جی کہ میں آڈیشن دینا چاہتا ہوں. کہنے لگا کائی کے لیے؟ میں نے کہا نیوز کے لیے. کیا کرتے ہو جی؟ میں نے کہا بس میں طلبہ کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. پہلے شبیر صدیق صاحب تھے، ان کے پاس گیا، کہنے لگا میاں چھوڑو، تم کہاں خبریں پڑھو گے، جاؤ جاؤ. چلے گئے، بڑے تھے، بزرگ تھے، ہم نے واپس آ گئے. اگلے دن انعام باری صاحب تھے، ان سے جا کے میں نے کہا، تو کہنے لگا اچھا آؤ. وہ لے گئے اسٹوڈیو اور انہوں نے ایک اسکرپٹ دیا، کہنے لگا پڑھو. تو چونکہ ہم حسن شہید مرزا کو سنتے آئے تھے، وراثت مرزا کو سنتے آئے تھے، شہاب الدین صاحب کو سنتے آئے تھے، خالد حمید کو سنتے آئے تھے، تو ہم نے ان کے انداز میں پڑھ دی خبریں لے کر. کہنے لگا ٹھیک ہے، کل سے آ جاؤ، تمہارا شیڈول بناتے ہیں، اس میں تمہارا نام لکھتے ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے ریڈیو سے اوکے کیا، اور وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے کہ میں اب تک خبریں پڑھ رہا ہوں. بس تھوڑی سی خبریں، کچھ خبریں تو ذرا سنائیں ہمارے سننے والوں کو، تاکہ تھوڑی سی یاد تازہ ہو جائے، ان کو بھی ذہن میں آ جائے کہ ہاں یار، کیونکہ خبریں ہمارے یہاں میرے خیال لوگوں کے سنے ہوئے عرصہ ہی گزر گئے، ان کو بہت کم لوگوں کے کہیں میرے خیال جو ریڈیو پاکستان سنا جاتا ہوگا. ورنہ عام طور پہ لوگ ہمارے یہاں تو اب وہی بات ہے کہ وہ گانوں سے میوزک فرصت ملے تو کوئی خبریں سنے وہ. اور ریڈیو تو پھر ریڈیو کی بات ہی الگ ہے. ریڈیو تو کیونکہ اب ریڈیو بھی ویسے بھی ریڈیو FM 93 پہ کنورٹ ہو چکا ہے. ہماری AM جو ٹرانسمیشن ہے وہ اب FM 93 آپ لگائیں گے تو وہ ریڈیو پاکستان کی ہوتا ہے. وہ وہاں سے جب آپ سنیں وہاں سے یہ آواز آئے گی، یہ ریڈیو پاکستان کراچی ہے. تو یہ ریڈیو پاکستان کراچی. آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں. دیکھیے، یہ بچوں کی خبر آن ایئر ہو چکی ہے، اور یہ آج ہی خبریں میں نے پڑھی تھی. اچھا واہ واہ، پھر تو اور بھی اچھی بات ہے. تو جو انداز ہے وہاں کا خبریں، ایک تو پہلے وہاں کا جو ٹیون ہے وہ بجتی ہے، اس کے بعد پھر وہ خبریں شروع ہوتی ہیں. اب ٹیون ہم نہیں بجا سکتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ. اچھا، یہ ریڈیو پاکستان کراچی ہے. منصور معطر سے مقامی خبریں سنیے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید لیاقت علی خان کی 72ویں برسی آج ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی منائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں آنسو کراچی میں مزار قائد پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان کی قبر پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی گئی. کچھ اس طرح کا انداز. کیا بات ہے.
जनाब। ज़बरदस्त। देखिए जी, ये वो ख़बरें हैं कि जो वाकई मतलब ये मुकामी ख़बरें ख़ास तौर पे जब सुनी जाती थी रेडियो पे, और बहुत कसरत सुनी जाती थी पहले जब रेडियो ऑन होते थे, जब रेडियो ज़्यादा चलते थे, और रेडियो का अपना अंदाज़ होता था। रेडियो पर सिमट भी गए थे रेडियो, मगर एक घरों में, हमारे घरों में हम बचपन से देखते आ रहे थे, बड़े बड़े रेडियो रखे होते थे। अम्मी ने बड़े गिलाफ विलाफ लगा के, बड़े सजा के, ऐसा उस पर बना के रंग बिरंगे वो लेसे लगा के बड़े खूबसूरत बनते थे, गिलाफ सिलते थे वो, और रेडियो पर रेडियो रखा हुआ है घर में। अच्छा अजमल भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप तो सबसे सवाल करते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप ये बताइए कि FM और AM इन दोनों रेडियो में क्या फ़र्क है? अच्छा, AM का तो आपको पता, एक तो फ़र्क ये है ना कि FM पे हम लाइव जाते हैं, AM पे लाइव नहीं होता हम, क्योंकि लाइव तो उस पर मैंने AM पे निसार मेमन साहब जब थे जी, जो रिटायर हो गए, अब तो कंट्रोल रिटायर हुए, वरना जब वो प्रोड्यूसर थे उनके साथ मैंने मतलब आउटसोर्स के प्रोग्राम, बहुत बेशुमार प्रोग्राम किए उनके साथ मैंने। तौसीफ़ के यहाँ रिकॉर्ड होते थे हमारे प्रोग्राम, तौसीफ़ के यहाँ मुख्तलिफ स्टूडियो में, मतलब वो वहाँ से, मगर वो कि वहाँ और यहाँ में फ़र्क ये कि मुझे तो फ़र्क ये कि एक तो ये कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखा जाए रेडियो पर हम जाते हैं तो वहाँ एक एक चीज़ का ध्यान हमारे वो प्रोड्यूसर होते हैं, और जो एक एक आपके लफ्ज़, आपकी उर्दू, आपके लफ्ज़ों, आपकी अदायगी, आपके जो अल्फाज हैं उनको बड़ा खूबसूरत बना रहे होते हैं, वो समझा रहे होते हैं आपको गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, FM पे क्या है? FM पे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आप सबसे बड़ी बात थोड़ी सी चीज़ में ज़रा सा इजाफा कर दूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बात ये कि पहली बात तो ये कि FM और AM की जो नशियात का टेक्निकल फ़र्क जो थोड़ा सा मैं समझा दूँ अपने सुनने वालों को भी, कि AM की जो नशियात हैं वो चलती हैं हॉरिजॉन्टल, वो एक टेक्निकल चीज़ है, और टेक्निकल पॉइंट अलग है ना। जी, FM का जो है वो एक सर्किल में चलता है, यानी अब एक महदूद इलाके तक आप सुनेंगे, और ये जो है आपके वो मीडियम वेव पे होती है, और ये एक उस पर वो तो अच्छा, एक तो चीज़ हो गई। दूसरा ये कि FM का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अपने लिसनर्स को, वो लिसनर्स आपके ख़ास तौर पे जो कि ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी जगह पे काम कर रहे हैं, उनको अपनी इन्वायरमेंट के बारे में इल्म होता रहे कि जी हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से शार फैसल जा रहा हूँ और आगे ट्रैफिक कहीं जाम है, या आगे कहीं पानी पड़ा, बारिश हो रही है, तो आगे से रास्ता कहाँ ट्रैफिक जाम है, वो मुझे वक्तन फ़वक्तन उस पर आगाह किया जाए कि मेरा रास्ता जो है मुझे शॉर्ट पड़ जाए और मैं अपनी मंजिल पर दुरुस्त वक्त पर सही जगह। ये बेसिकली अच्छा, ये चीज़ें होती हैं, मगर ये आम तौर पे हमारे रेडियोज़ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, हालांकि होनी चाहिए, होनी चाहिए, मगर नहीं होती। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको मालूमात के साथ साथ लाइव ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि आपको लाइव आपको गाइड करते रहे, आपको एंटरटेन भी करें, एंटरटेन बिल्कुल उसके साथ साथ। मगर हमारे यहाँ किसी भी रेडियो पर देखा जाए तो ये अब से हम लोग, हमारे यहाँ क्या होता है, ट्रैफिक अपडेट तमाम रेडियोज़ पर वो घंटे में 4 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, तो ट्रैफिक अपडेट होती हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। शाम के टाइम में आमतौर पे ज़्यादा होती हैं या सुबह होती हैं आमतौर पे, जब ट्रैफिक का ज़्यादा होता है। अच्छा, अब तो ट्रैफिक का मसाइल ऐसे कि अब तो 24 घंटे ट्रैफिक जाम होता है, अब तो सुबह शाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, अब तो क्योंकि हमारे यहाँ जब से ये ख़ास तौर यूनिवर्सिटी रोड पे देखा जाए तो जब से वो ग्रीन लाइन का चक्कर बन रहा है, वो मेट्रो की वजह से बन रहा है वो, तो रोड खुद में वैसे रोड छोटे हो चुके हैं, अब तो आप जिस वक्त जाएँ ट्रैफिक जाम है। अच्छा, रेडियो का कॉन्सेप्ट है यही, मगर असल में हमारे यहाँ अगर ये लोग कहते हैं कि बाहर ये होता है, तो बाहर होता ज़रूर है, मगर बाहर असल में फिर वहाँ स्पेशली जो है वो चैनल्स इसी कम्युनिटी के बेस बने होते हैं, वो कि ट्रैफिक चैनल एक है कि सिर्फ ट्रैफिक की अपडेट दे रहा है, वो आपको ट्रैफिक में गाइड कर रहा है। आपने कहीं आप जा रहे हैं, आपने अगर मैं मतलब पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ पर क्या होता है जी, आपने ट्रैफिक चैनल लगाया, वो आपको गाइड कर रहा है कि अगर आप इस जगह मौजूद है, यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ आप यहाँ से निकल जाए, यहाँ से चले, ये ट्रैफिक है, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वो आपको पूरे मैप के साथ गाइड कर रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, वेदर का चैनल अलग होता है वहाँ पर, वहाँ वेदर की आपको अपडेट 24 घंटे आपको वेदर की करंट अपडेट दे रहे होंगे, बिल्कुल सारे कम्युनिटी बेस्ड चैनल वहाँ पर हैं, सारे अलग अलग। मगर हमारे असल में वो सब चीज़ें मिक्स हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ऐसा है भी नहीं, और इतना वो सिलसिला भी नहीं है कि जो अलग अलग चैनल चलते रहें, क्योंकि बात है कि चैनल चलाना तो बनाना आसान है, चलाना बड़ा मुश्किल है ना उसको, तो वो सब चीज़ें करने के लिए फिर वो खर्चे कहाँ से आएंगे। यानी यूँ कहिए कि जैसे फराज साहब ने का एक शेर है, बड़ा अच्छा मुझे याद आ रहा है कि किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम, किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम, हाथ उठा लिए सबने और दुआ नहीं मालूम। क्या बात है, ज़बरदस्त। हम फराज शेरों से दिल के ज़ख्म भरते हैं, क्या करें मसीहा को
जब दवा नहीं मालूम। क्या बात है, वाह वाह वाह, बिल्कुल हकीकत यही है, यही हकीकत यही है, बात यही हो रही है बिल्कुल आपसे। क्योंकि अगर वो सारे बात है कि अगर सिर्फ एक ट्रैफिक का चैनल बना के बैठेंगे तो ट्रैफिक, आप वो देखें ट्रैफिक की जो इस वक्त एक हमारा सिंध पुलिस FM है, वो ट्रैफिक की इतनी अपडेट तो वहाँ से नहीं होती, बिल्कुल जो सिंध पुलिस FM है, हालांकि वो तो इसी का है। वो देखिए बात ये कि वो असल में कवरेज करने वाली बात है कि आपके पास कितने आपके एंकर्स ऐसे हैं या कितने आपके पास रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हों और वो आपको ट्रैफिक की अपडेट देते रहें। तो सुबह के वक्त में चूँकि ट्रैफिक मशरक़ से मगरिब की तरफ रवा दवा रहता है और मगरिब से फिर शाम को जो है वो मशरक़ की तरफ रवा दवा होता है ट्रैफिक, तो ट्रैफिक की सूरत हाल तो ज़ाहिर है चूँकि तमाम रोड्स भर चुकी होती हैं। और दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ पर मेट्रो की जो सिस्टम है ट्रेन्स का या बसेस का, वो इतना पायदार और मुस्तहकम है कि ट्रैफिक वहाँ जाम नहीं हो पाता। और लोग जो हैं ज़्यादातर वो मेट्रो में सफ़र करते हैं तो अपनी गाड़ियाँ वो इस्तेमाल नहीं करते। और अब तो हमें भी चाहिए कि जिस तरह के आज के हालात हैं और जिस तरह का दौर चल रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि अब तो बड़े अच्छे घरानों के लोग जो हैं वो भी एक से एक गाड़ी में 2-3 लोग जब तक नहीं बैठते तो वो आगे नहीं जाते। मेरे एक जानने वाले उन्होंने कहा जी अब हमने ये किया है कि हम जब घर से निकलते हैं तो अपने मोहल्ले के जो हमारे लोग हैं वो चूँकि जो एक ही तरफ जा रहे होते हैं हम उनको साथ रखते हैं, साथ ले लेते हैं और शाम में भी हम उनको साथ ही लेकर आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बल्कि बाहर मुल्कों में मैंने अमेरिका में भी सुना कि वहाँ पर जो है वो बाज़ शाहराएँ ऐसी हैं कि जहाँ पर आप एक आदमी गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकता जब तक कि आपसे 3 आदमी ना बिठाए हों पीछे। तो वो चूँकि पेट्रोल बचाने का कह लें, वक्त बचाने का कह लें, या ट्रैफिक को का जो हजम है वो कम करने का कह लें, तो अगर हम ये अपनी रिवायत एक डाल दें कि जी अगर हम बाइक पे जा रहे हैं अकेले तो किसी को लिफ्ट दे दें, आपका भी वक्त साथ चला जाएगा और उसका भी भला हो जाएगा, तो आप साथ पहुंच जाएंगे। गाड़ी में हैं तो आप चाहते हैं कि अगर 2 आदमी या 3 आदमी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं और उनको आप अगर लिफ्ट देना चाहते हैं आप उनको लिफ्ट भी दे सकते हैं। तो उससे आपका भी वक्त बचेगा, उनका वक्त बचेगा और आपका भी एक अच्छा सफ़र तय हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पता ये भी है हमारे यहाँ अब सिस्टम थोड़ा हालात के हिसाब से ये भी हो चुका है कि लोग लिफ्ट देने से कतराते भी हैं, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं। बिल्कुल जनाब, एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक साहब बता रहे थे कि उन्होंने किसी को लिफ्ट दी और जब वो उस साहब को उन्होंने उतारा तो देखा कि गाड़ी की जो सीट थी वो उधेड़ चुके थे आदि। वो आदतन कह लें या शरारतन कह लें या क्या कह लें, कहने उस दिन के बाद से मैंने जनाब लिफ्ट देना बंद कर दिया। अच्छा, मुझे को एक दो हमारे दोस्त थे, वो उन बेचारों ने लिफ्ट दी तो वो जब उतरे तो उनके पीछे की जो जेब से उनके पर्ची गायब था। बताइए। वो कह रहे भाई मैं तो अब कोई भी मैं सोचता भी नहीं हूँ लिफ्ट देना दूर की, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ भाई। सही कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। तो ये हमारे हालात भी तो ऐसे हो गए ना कि असल में लोग, यही बात है कि लोग फिर मजबूर कर देते हैं दूसरों को कि वो किसी की मदद ना करें, क्योंकि हमारी मदद उन्होंने की तो हमने तो उनको रंग दिखा दिया अपना। अब इसकी वजह से वो अगले का ज़हन ऐसा हो गया कि उसने कहा कि मैं अब किसी की मदद नहीं करूँगा भाई, अब ऐसा भला नहीं करना जिससे मैं खुद वो बात है लिफ्ट देने की सूरत में बाद में मुझे लिफ्ट लेनी पड़ जाए तो ऐसे हालात ना पैदा करूँगा कि बजाय मुझे लिफ्ट लेनी पड़ जाए। तो फिर वो तो इसलिए ये भी तो हालात हैं। तो अल्लाह ताला बस अपना करम करे, रहम करे। और इसके अलावा क्या शायरी वगैरह की कभी शगफ रहा आपको? नहीं जी, कोई शायरी से कोई ख़ास शगफ नहीं रहा और बस शेर सुनने की हद तक तो शगफ है। मुताला तो रहा आपका? हाँ, बस वो कम थोड़ा सा मुताला है और अच्छा शेर बहरहाल सबको लुभाता है। और शेर की खासियत यही है कि जो एक नसर निगार अपनी पूरे अफसाने में या अपनी पूरी दास्तान में वो एक जो कहानी बयान करता है, तो शायरी की खूबी यही होती है कि वो चंद अल्फाज के अंदर, एक शेर के अंदर वो तमाम चीज़ समो देता है। कुछ सुनाए कोई, अगर कोई आपके पसंदीदा अशार कुछ हो तो? बस जी क्या कहीं सुनते थे कभी, जैसे एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि तुम जहाँ तुम मैसर नहीं होते, जहाँ तुम मैसर नहीं होते वहाँ मुस्कुराना अजाब होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और ये डर खुशफहमियों का है नतीजा, ये डर खुशफहमियों का है नतीजा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। क्या बात है, ज़बरदस्त, वाह वाह। कभी लगता है कि पत्थर बन गया हूँ, कभी लगता है कि पत्थर बन गया हूँ, कभी यूं ही टूट के रोने का दिल करता है। क्या बात है, वाह ज़बरदस्त। तो चंद एक अशार बस कभी जहन में आते हैं तो आदमी सुन लेता है, पढ़ लेता है
اور محظوظ ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آدمی کو. اچھا ایک چیز دیکھیے کہ اب یہ روایت چونکہ بہت کم ہو گئی ہے, اور جب سے یہ موبائل کا گیجٹ آیا ہے تو مطالعہ تو بہت کم ہو گیا ہے, اور مطالعے کی عادت بھی بہت کم ہو گئی ہے, لوگوں میں پڑھنے کی عادت بہت کم ہو گئی ہے. اور ہمیں بھی بچپن میں ہمارے والد صاحب ہمیں کتابیں لا کے دیتے تھے, ڈائجسٹ لا کے دیتے تھے, رسالے لا کے دیتے تھے. میرے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں, جی, انہوں نے اپنے بچوں کو بچپن میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اقبال, غالب اور قرآن کی تفسیر, سبحان اللہ, واہ واہ, یہ میں نے بچپن میں سب بچوں کو پڑھائی ہے. تو آج ان کے بچے الحمدللہ غالب پہ آپ بات کر لیں, ان سے اقبال پہ بات کر لیں, یا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بات کر لیں, تو بہت اچھا ان کا مطالعہ رہتا ہے, بہت اچھا مطالعہ. مگر بات وہ ہے کہ گھر کی تربیت کی بات ہے نا, تربیت کی بات ہے کہ وہ بچپن سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ بالکل لازمی سمجھا کہ یہ بالکل, اور اقبال کو بچپن سے پڑھا دیا جائے, بالکل, تو میں کہتا ہوں ویسی وہ عادت دینی تو ویسی ہو جائے گا بندہ, وہ بالکل اگر اقبال کو پورا پڑھ لے جی بالکل, ایک شخص جو ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات, بہت اچھی بات کی. کبھی اس کے علاوہ کیا چیزیں ایسی کہ زندگی کے آپ کے سفر میں بڑی آپ کی ہم سفر زیادہ ثابت ہوئی اس فیلڈ کے حوالے سے؟ اجمل صاحب, یہ وقت اب جو اتنی تیزی سے گزرنے لگا ہے, آپ اور ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو مجھے نہیں یاد کہ ماہوں سال اتنی تیزی سے گزریں گے. اچھا, وقت یہ تو حقیقت, وقت بڑی تیزی سے گزر. اور یہ ایک کہیں حدیث ہے یا کہیں کسی مفکر نے یہ لکھا ہے, بلکہ حدیث ہی ہے میرے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک وقت آئے گا کہ جب انسان وقت کے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیسے وقت گزر رہا ہے. یعنی دن جو ہیں وہ گھنٹوں میں آپ سمجھیں گے کہ گھنٹے گزرے ہیں, اور ہفتے جو ہیں وہ دنوں میں گزریں گے, اور مہینے جو ہیں ہفتے میں گزریں گے, سال جو ہیں وہ مہینوں میں گزریں گے. تو آج ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ابھی معلوم ہوا کہ اب سال گزر گیا. ابھی آپ دیکھیں نا, یہ 2023 کل کی بات ہے کہ شروع ہوا تھا, اور آج 10واں مہینہ ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعے کے بعد دوسرے دن آپ کو لگتا ہے کہ جمعہ پھر آ گیا, یہ اتوار پھر آ گیا. ابھی یقین کریں پروگرام سے پہلے میرا چھوٹا بھائی جو گھر پہ آیا ہوا تھا, تو بھاوج بھی ہماری ہم بیٹھے, یہ بات ہو رہی تھی کہ ابھی دیکھیں ابھی رمضان گزرا تھا, ابھی عید گزری, اور ابھی پھر اب رمضان, پھر 4 مہینے بعد رمضان ہے, بالکل بھائی 5 مہینے بعد عید ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب 7 مہینے بعد پھر جو عید الاضحیٰ آ جائے گی, مطلب ابھی گزری عید الاضحیٰ, ابھی گزری, ابھی مطلب 6 مہینے 7 مہینے بعد پھر عید الاضحیٰ. تو یہ دن کیسے گزرے کہ ابھی بس, اور یہ مہینے 4 مہینے کیسے گزرے پتہ بھی نہیں چلے گا. دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ ہمارا جو سن 60 سے لے کے اور آج تک کا جو یہ پیریڈ گزر رہا ہے, یعنی تقریباً کوئی 63 سال کا, اس میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں. معاشرتی لحاظ سے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سائنسی لحاظ سے کہہ لیں, ترقی کے لحاظ سے کہہ لیں, تہذیب کے لحاظ سے کہہ لیں, تمدن کے لحاظ سے کہہ لیں, جغرافیائی حدود کے لحاظ سے کہہ لیں, یا آپ یوں کہیے کہ سیاروں ستاروں کے لحاظ سے کہیے کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ دن میں رات کا سما, یعنی وہ 100 سال میں شاید 200 سال میں لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ریکارڈ پلیئر چلتے تھے پہلے گول والے, اس کے بعد وہ کیسٹس کا زمانہ آیا, پھر وہ 3 VCR جب اس میں ڈالتے تھے, کیسٹ ڈالتے تھے 3, تو وہ رات بھر فلمیں دیکھتے تھے بیٹھ کے, وہ بھی دور دیکھا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک یہ چھوٹا سا موبائل, پوری دنیا آپ کی اس کے اندر ہے. تو ہم نے یہ اتنے دور دیکھ لیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اتنی تیزی سے, اتنی جلدی اتنے دور دیکھے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس وقت نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے, اور یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. میں بچوں سے, اپنی جو ہماری نسل ہے ان سے ہماری بڑی دعائیں ان کے لیے ساتھ رہتی ہیں, لیکن ان کو کہنا یہ ہے کہ اپنا آپ مطالعہ جو ہے وہ بڑھائیں, مطالعے کی عادت ڈالیں, پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور دوسرے یہ کہ اپنی تہذیب, اپنا تمدن, اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے, اپنی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی تربیت کو آپ درست انداز میں اپنے والدین کے ساتھ, جیسے آپ کا وقت گزرا ہے, ان کے ساتھ وقت بتائیں, بجائے اس کے
کہ آپ موبائل کا گیجٹ جو ہے اپنے ساتھ رکھیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپس میں بات کوئی نہیں کر رہا, سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں. اور آج سے اگر ہم 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے 30 سال پہلے دیکھ لیں تو آج محلے کے بزرگ, بچے, خواتین, نوجوان وہ گلی کے کونے پہ بیٹھتے تھے, شام کو بڑے بوڑھے بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے تھے. کیا بات ہے جی. اور ان کی گفتگو سے نہ صرف علم ملتا تھا, نہ صرف کہانیاں ملتی تھیں, بلکہ علم بھی ہمیں ملتا تھا. بے شک بے شک, صحیح کہا. ان کہانیوں میں علم ہوتا تھا. علم ہوتا ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمیں مزیدار قصے بھی سناتے تھے, بھوت پریوں کی کہانیاں بھی ہوتی تھیں, لیکن اس کے اندر علم ہوتا تھا, اس کے اندر تہذیب ہوتی تھی, اس کے اندر اخلاق ہوتا تھا. ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم کبھی اپنے بڑوں کے سراہنے ان کے ساتھ بیٹھیں. جو آج کل تو بیڈ کا زمانہ آ گیا, وہ اس زمانے میں چارپائیاں ہوتی تھیں, اور وہ باندھ کی چارپائیاں ہوتی تھیں, اور اس کے ساتھ رسی کی جو ہے پائنتی ہوتی تھی, جسے پائنتی کہا جاتا تھا. تو جس میں چارپائی کو ٹائٹ کرتے تھے بالکل. اور اب وہ آپ کو ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی چارپائی کا کانسیپٹ مل جائے گی. یہاں بھی آپ کو مختلف ہوٹلس کے اندر جو ہیں وہ جو فٹ پاتھ پہ ہوٹلس ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو مل جائے گی. لیکن بہرحال وہ اس زمانے میں اچھا ان میں طریقہ یہ ہوتا تھا اجمل صاحب کہ آپ اگر آپ کی عمر چھوٹی ہے, بچے ہیں, تو آپ بڑوں کے ساتھ وہ سراہنے نہیں بیٹھیں گے ان کے. بالکل. آپ احترام کی بات ہوتی ہے. اچھا, پھر یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ میاں بیوی آپس میں بات نہیں کریں گے بڑے بزرگوں کے سامنے. بالکل, ادب احترام کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. وہ خاتون جو ہیں, بیوی جو ہے, شوہر سے پردہ رکھیں گی اپنا بزرگوں کے سامنے, سسر کے سامنے یا تایا کے سامنے یا چچا کے سامنے. تو وہ ایک ادب اور لحاظ کا رشتہ ہوتا تھا. لیکن آج وہ تمام چیزیں ناپید ہو گئی ہیں. آج ہمارے ٹیلی ویژن نے ہمیں بالکل بے لباس کر دیا ہے ایک طرح سے. ہم دیکھیں, صحیح بات ہے, بے شک ہم ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں, لیکن ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہم مغرب کو ہم نے چھوڑنا چاہتے ہیں. مغرب کو آج مغرب مشرقی روایت کو اپنانا چاہتا ہے, اور ہم مغربی اقدار کو اپنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوشش نہیں کر رہے, ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. ہم اپنی تہذیب کو چھوڑ رہے ہیں, ہم اپنی اقدار کو چھوڑ رہے ہیں, ہم اپنے رواج, اپنے کلچر کو چھوڑ رہے ہیں, رسم و رواج کو چھوڑ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, سوشل میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا سے ہمیں فائدے کیا؟ لوگ کہتے ہیں بڑے فائدے ہیں اس سے. فائدے کیا فائدے ہیں اس سے؟ مطلب سوشل میڈیا سے آپ دیکھیں کہ اب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں چھوٹ گیا. ہم فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں, اس پہ لگے ہوئے ہیں, اس پہ لگے ہوئے, اس پہ لگے ہوئے, سب چیزیں, مطلب باقی سب کچھ چھوڑ دیا, سب سوشل میڈیا پہ لگے پڑے. سوشل شوبی صاحب, بات یہ ہے کہ ہر چیز کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. دیکھیے, آپ اگر انتہائی کوئی طاقتور چیز آپ کھاتے ہیں یا پھل آپ کھاتے ہیں, مان لیجئے میں کہتا ہوں جی آم پھلوں کا بادشاہ ہے, ایک حد تک آپ کھائیں گے. بالکل صحیح. آپ زیادہ کھائیں گے آپ کو نقصان دے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. دوا کی مقدار جو ڈاکٹر دیتا ہے, اس مقدار سے اگر دوا زیادہ کھا لیں گے تو وہ دوا آپ کو بجائے فائدے کے نقصان دے گی. بالکل ایسا ہی ہے نا. اب آپ کو جو چیز دی گئی ہے, یعنی جب VCR جس زمانے میں بنا تھا تو جاپان نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم بیٹھ کے غیر ملکی فلمیں دیکھیں اس پہ. انہوں نے یہ تعلیم کی ترویج کے لیے بنایا تھا, تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بنایا تھا VCR. کہ جب آپ کی سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو انہوں نے, چونکہ جاپان بالکل تباہ ہو چکا تھا اور اس پہ ہیروشیما ناگاساکی پہ جب بمباری ہوئی تھی, اس کے بعد جاپان بالکل تباہ ہو گیا تھا. جاپان پہ دنیا نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ کوئی چیز پروڈیوس نہیں کریں گے, لیکن جاپان نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے اس پابندی کے دوران اپنے آپ کو تیار کیا اور اپنے آپ کو صنعتی لحاظ سے اتنا مضبوط بنایا کہ جب اس پہ سے پابندیاں ہٹیں تو دنیا پہ وہ ملک چھا گیا. ہر چیز ہر چیز جگہ آپ کو جاپان کی چیز ملے گی. تو وہ جاپان نے جو یہ اختراع نکالی تھی VCR کی, یہ 3 کیسٹس کا پہلے VCR چلتا تھا, جو کہ آپ کے اگر نوجوان میرے سن رہے ہیں, میرے بچے, میرے دوست سن رہے ہیں, تو ان کے جو بڑے تھے, ان کے والدین تھے, اس زمانے میں ان کو 3 کیسٹس کا VCR ملتا تھا. ہم نے وہ VCR بجائے علم کی ترویج کے, ہم نے اپنے اسکولوں میں رکھنے کے بجائے, ان کو تعلیم دینے کے بجائے, ہم رات کو بیٹھ کے ان پہ ہم فلمیں دیکھتے تھے. اور وہی چیز ہماری آج بھی ہے. یہ موبائل یا سوشل میڈیا جس کا استعمال, جس کی تعریف یا جس کی ڈیفینیشن آج تک کوئی نہیں کر سکا,
اور نہ اس پہ کوئی حدود اور قیود اور پابندیاں لگ سکی کہ ان کا سوشل میڈیا کا درست استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے. آپ اگر اس کو تعلیم کی ترویج کے لیے، علم کی ترویج کے لیے، اچھے کاموں کی ترویج کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال درست ہے. آپ اگر اس کو غلط سمت میں استعمال کرتے ہیں، نیگیٹو چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا استعمال آپ کے لیے جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے، یا قوم کے لیے اور بچوں کے مستقبل کے لیے برا ہو سکتا ہے. ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو میٹرک سے پہلے کم از کم موبائل ان کے ہاتھ میں نہ دیں. دیکھیے اس کے بڑے نقصانات ہیں. میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں. میرے ایک عزیز کا بچہ جو کہ وہ باہر ملک میں رہتے ہیں، دونوں میاں بیوی یا والدین جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں، اور بچہ ان کا گھر میں اکیلا ہوتا ہے اپنی دادی کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس ان کے نانی دادا کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ تنگ کرتا ہے ان کو، یا کچھ کھاتا نہیں تو وہ بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، یا ٹیلی ویژن لگا دیا انہوں نے، ٹیلی ویژن پہ کارٹون لگا دیا. آپ یقین کریے کہ بچہ جب پاکستان آیا اور جب وہ گفتگو کر رہا تھا اپنے والدین کے ساتھ، میں دوسرے کمرے میں تھا، میں نے کہا ٹیلی ویژن کس نے کھول دیا؟ کہنے لگے ٹی وی تو نہیں کھولا ہوا ہے. میں نے کہا پھر یہ کون بول رہا ہے؟ کہنے لگے یہ تو آئے ہوئے مہمان ان کا بیٹا ہے. میں نے کہا اس کی آواز بالکل. تو ان کے والدہ اس میرے کزن نے بتایا، کہنے لگے جی یہ بچہ ٹیلی ویژن بہت دیکھتا ہے، کارٹون بہت دیکھتا ہے. تو کارٹون دیکھ کے اس کا جو ایکسنٹ ہے، بولنے کا انداز ہے، بالکل کارٹون والا ہو گیا اس کا. اچھا جی. آدمی اتنے حاوی ہو گئے نا اس کے اوپر، وہ تو دیکھ مسلسل. پھر آپ کے بچے جو موبائل پہ گیم کھیلتے ہیں خاص طور پہ. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ان کے پاس ایک صاحب اپنا بچہ لے کر آئے. مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کر. وہ بچی تھی، وہ تقریباً کوئی 5-7 سال کی بچی ہوگی، اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی. اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ بالکل کانپ رہا تھا بالکل. ڈاکٹر اسپیشلسٹ تھے، وہ بچی کو فوراً لے گئے اور ان کا معائنہ کیا اس کا. انہوں نے آگے کہا کہ کیا یہ بچی موبائل آپ کی دیکھتی ہے، موبائل پہ رہتی ہے؟ کہنے لگے ہاں جی گیم کھیلتی رہتی ہے ہر وقت. کہنے لگے یہ بچی جو ہے اب صحیح نہیں ہو سکتی. صحیح نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بالکل لٹرلی بتا رہا ہوں، درست بات بتا رہا ہوں بالکل. کیوں ڈاکٹر نے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا موبائل کھیلتے کھیلتے اس کا جو ہے جسم اس کا عادی ہو گیا بالکل. اس کے ہاتھ ایسے چل رہے تھے. اور وہ کہنے لگے اس پہ اگر یہ موبائل چھوٹ بھی جائے گا تب بھی اس کی عادت اس کی جائے گی نہیں، اور یہ ایسی اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ کو ایسے پکڑتی رہے گی، کرتی رہے گی. تو والدین سے میری ایک بہت ہی پرخلوص استدعا ہے، میری ان سے درخواست ہے میری کہ خدا را اپنے بچوں کو، چھوٹی عمر کے بچوں کو موبائل ہرگز نہ دیں. جو گیم لگاتے ہیں ان کو، یا ان کو چپ کرانے کے لیے دیتے ہیں. دیکھیے ماضی میں ہم بھی اور آپ بھی، وہ والدین بھی جو آج والدین بن چکے ہیں، وہ بھی ان کا بھی بچپن گزرا ہے. تو وہ ان کا بچپن کیسے گزرا ہے؟ کیا ان کے پاس موبائل ہوا کرتا تھا، یا ان کے والدین ان کو موبائل دیا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں. کھلونے دیا کرتے تھے. وہ آپ کھلونے دیں ان کو، یا ان کو آپ کتاب دیں، ان کو آپ کچھ دیں، ایسی چیز دیں جو ان کے لیے کارآمد ہو، جو ان کی تربیت کر سکے. یہ جو موبائل ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں بم کی حیثیت رکھتا ہوں. اچھا آج کے پتہ والدین کا یہی تو مسئلہ ہے کہ آج کے والدین کیا ہے کہ ذرا سا کچھ بچہ روتا ہے، ذرا سا ہوا تو فوراً کیا کہتے ہیں موبائل اٹھایا اور اس کو اس میں گیم لگا کے دے دی، لو بیٹے لو. اچھا بچہ جو، یا پھر بچے کو اس میں کوئی وہ یوٹیوب کھول کے گانا لگا کے دے دیا، یا کچھ بھی لگا کے وہ بس وہ اچھا بچہ لے کر وہ بٹھا دیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہانی ساری جو ہے یہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس سب چیزیں صحیح ہو گئیں. وہ تو اس کو اصل میں دیکھتے تو اس کو بہرحال تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب چیزیں صحیح ہو گئیں. بچہ اب خاموش ہو گیا، اب وہ بچہ اس میں کچھ بھی کر رہا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بچوں کو جو ہے اب مطلب یہ تو اب میٹرک کی بات ہو رہی ہے کہ میٹرک کے بعد اگر بچوں کو دیں، مگر میٹرک سے پہلے بچوں کو سب کچھ دے دیا، موبائل مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. اور پھر بات ہے کہ اس پہ نیٹ لگا ہوا ہے. اب آپ بالکل فری ہینڈ ہے وہ. اب اس پہ وہ بچہ بچی کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ وہ الگ اپنے کمرے میں لے کے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے، کوئی پتہ نہیں. نیٹ
नेट लगा हुआ है, वो लैपटॉप लेके बैठे हुए अपना बैठे हुए, कोई पता नहीं है। तो ये सारी कहानी, इससे क्या होगा, माहौल हमारा कैसा होगा। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे, यार ये तो फलाना मीडिया ने हमारे बच्चों को ख़राब कर दिया। मीडिया ने नहीं किया, हम खुद अपने बच्चों को खुद ख़राब करते हैं। मीडिया कोई ख़राब नहीं करता। मीडिया कोई आके घोल के पिला रहे ना किसी को, जो कुछ है आप अपने हाथों से कर रहे हैं। एक अब लाइव कॉल भी चलती है, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी यूसुफ साहब, कैसे खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, करम मालिक का। आपके गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम जनाब। चल रहा है वालेकुम, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बाकी पूरी फैमिली को, आंटी को, चाची को, और ऊसर बहन, गुलबानो बहन, इमरान भाई और सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो है, हकीकत बात ये है कि इसी तरीके से VCR पे देख के बहुत ज़्यादा, यानी कि वो करते रहे। अब आके हम मोबाइल में जो हर चीज़ ऐसी होती है, जो हम बहुत अच्छी चीज़ देखना चाहें वो भी देख सकते हैं, भाई हमारे ऊपर होता है। बाकी ये कि आप लोगों की बातें बहुत अच्छी हैं। बाकी सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, इस वक्त हम आते हैं इस वक्त जनाब बहरीन में हमारे बहुत एक प्यारे से दोस्त हैं, बड़े सीनियर माशाल्लाह शायर भी हैं, और रुखसार नाज़माबादी, वाह, वो हमें देख रहे हैं इस वक्त और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी साहब, आज के मेहमान साहब को भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो ये रुखसार साहब जो है बहरीन में होते हैं, वाह, हैं तो हमारी कराची के, बहुत अच्छे। और रुखसार नाज़माबादी इनका नाम है। क्या बात है, क्या तो बात। नाज़माबाद की एक नाज़माबादी साथ लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाज़माबाद तो जनाब कराची की वो जगह है जहाँ से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, मायनाज शख्सियात जो हैं वो नाज़माबाद से निकली। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, हकीकत और है। नाज़माबाद का रहने वाला जो है वो अपने आप को फ़ख्र से कहता है कि जी मैं नाज़माबाद का रहने वाला हूँ। और जनाब उसके बाद आबिद मेहर साहब क्या कहते हैं फ्रॉम कराची, सर आपका नाम लेते हुए बिनाका गीतमाला की याद ताज़ा हो जाती है, और मंसूर भाई को सुनकर शमीम एजाज और शकील अहमद याद आ रहे हैं, और मंसूर मोहतर साहब का न्यूज़ रीडिंग स्टाइल बहुत ही दिलकश है, बहुत उम्दा। और उसके बाद गुफरान और सत्तार भाई को सलाम। चलिए जी, आज तो गुफरान को सलाम पहुंच गया होगा, और सत्तार भाई आज नहीं होते, सत्तार भाई कल होंगे इंशाल्लाह, तो कल उनको भी आपका सलाम पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल जी, और वक्त जो है वो 2 बजकर तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। फेसबुक पर मौजूद हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं। आप देखना चाहें तो फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अजमल खान शो भी एंकर पर्सन। मेरे पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आते हैं फिर एक और कॉलर के बाद, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। दिल का तुझे दिल से दुआ दे। ये कभी कभी हमारे प्रोग्राम में ना एक कॉल ऐसी आती है, ये कभी कभी आइटम कॉल कहलाती है ये। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये आइटम कॉल है, मतलब लेना देना कुछ नहीं है। जी जी, एम बस ठीक है। अगर ये कॉल इस तरह की तो मैं इस पर एक शेर मुझे याद जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आइटम शेयर होगा वो। आइटम शेर नहीं, बस सुनने वालों को शायद अच्छा लगे। रात का वक्त है कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। क्या बात है बाबा। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। क्या बात है सर। घर की वहशत से लरसता हूँ मगर जाने क्यों, घर की वहशत से लरसता हूँ मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। क्या बात है सर, क्या बात है, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। सलीम कौसर के एक दो शेर मुझे याद आ रहे हैं जी। इरशाद। अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं। क्या बात है। अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं, मैं जब आया था यहाँ ताज़ा हवा लाया था। क्या कह रहे, क्या कह रहे। सलीम कौसर साहब की फिर एक और बड़ा खूबसूरत शेर उनकी गज़ल का कि खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है। खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है, मौजे हवा के हाथ में उसका सुराग है। क्या कहने, क्या कहने। क्या सर। इश्क को कहते हैं कि जनाब इश्क को पी जा, इश्क उतार अंदर। इश्क को पी जा, इश्क उतार अंदर। इश्क को पी जा, इश्क उतार अंदर। तू बाकी ना रहे, रहे बस यार अंदर। क्या बात है सर। तू बाकी ना रहे,
बस रहे यार अंदर। बस या रहे यार। ये बड़ा मार्फती शेर है ये। बिल्कुल मार्फती शेर। हाँ, ये मतलब वो शेर नहीं, ये अलग ही चीज़ है जनाब। और जो कहते हैं ना कि जीना कोई आसान नहीं, ज़िंदगी मुश्किल नहीं है या आसान नहीं है, तो शायर कहता है कि जो मांगते हैं दुआएं उम्र दराज की, जो मांगते हैं दुआएं उम्र दराज की, उन्हें समझाओ कि जीना कोई मजाक नहीं। क्या बात है सर, उन्हें समझाओ कि जीना कोई मजाक नहीं। कोई मजाक नहीं। क्या बात है सर, बाबा बाबा। चले के लिए देखते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अतुल भाई क्या चल रहा है? रिजवान अहमद बात कर रहे हैं, अक्टूबर नंबर 3 कराची से। कराची से मैं जी FM 100 पाकिस्तान कराची से बात कर रहा हूँ जी। कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अतुल भाई, आपका शो बहुत जबरदस्त जा रहा है। और ये आपके गेस्ट आए हुए हैं, इन्होंने जो अभी शेर पढ़ा है कि मर जाने को जी चाहता है, मैंने इसी पे कॉल की है। अच्छा जरूर जरूर। शेर बहुत पसंद आया मुझे, बहुत अच्छा शेर था। और अब मेरी तरफ से इनको एक शेर है जी। पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। क्या बात है। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कहने। रो दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है भाई अच्छा, आपके जो गेस्ट हैं ये बड़े उदास बड़े संजीदा तबियत के मालिक लग रहे हैं मुझे, बहुत उदास, बड़े गमगीन भी लग रहे हैं। अच्छा देखिए, आप जैसे लोग जब तक नहीं आएंगे तो ताजगी कैसे आएगी। हम तो इंतजार में थे, इसलिए उदास बैठे थे कि शायद कोई हमें हंसाने के लिए आया। अब आपने जिस तरह से कराची की एंट्री मारी है, तो कराची हो गया सारा दिल। आप यकीन जाने, मैं FM 100 का बड़ा फेमस कॉलर हूँ, और आपने जो ये शेर पढ़ा ना, मैं सुन रहा था, लेकिन आपने तो ये शेर पढ़ा ना, मरने वाला, यकीन जाना वो हिट था। क्या बात है। आपने आप बहुत ऊपर से चल रहा था, लेकिन ये शेर पढ़ के आप पूरे शो पे छा गए। बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि आप ब्रॉडकास्टर से ज्यादा अच्छे जो है वो शायर है। शुक्र है जी, शुक्र है। ये भी होता है, लाइन कट गई मेरे ख्याल बेचारों को ख़त्म हो गया। मगर रिजवान आपको मैं सही बताऊं कि सिलसिला वही है कि ऑडिशन के बगैर तो आप RJ किसी के FM 100 के बने, 103 के बने, 105 के बने, किसी भी तरह बनेंगे, मगर बनने के लिए ऑडिशन दोबारा होगा। और ऑडिशन अभी फ़िलहाल तो कहीं भी मेरे ख्याल ऑडिशन फ़िलहाल तो कहीं ऑडिशन हो नहीं रही। ऑडिशन जब होते हैं तो अनाउंस होता है। हमारे यहाँ तो काफ़ी अर्से से ऑडिशन नहीं हुए। अगर कोई नए दरमियान में RJ हमारे यहाँ आया है, वो नया मतलब नया ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल ब्रांड न्यू बात है, वो कहीं ना कहीं उसने काम किया होगा। कोई ना कोई हमारे पास ऑडिशन, बहुत पुराने ऑडिशन किए हुए होते हैं, जो हमारे पास क्यू शीट में हमारे पास लिस्ट बनी होती मौजूद होती है कि जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उनको कॉल करके बुला लेते हैं। ये मैं आपको बता दूँ। देखिए एक चीज़ और मैं इजाफा कर दूँ, और रिजवान साहब आपके लिए, रिजवान भाई, और आप हमारे मेरे जितने सुनने वाले दुनिया भर में सुन रहे हैं या पाकिस्तान में कराची में सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक ऐसा मीडियम है कि आपकी आवाज़ अगर रेडियो का माइक जो है या टेलीविज़न का कैमरा जो है अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो आपको कोई भी हटा नहीं सकता, कभी। और अगर आपको टेलीविज़न का कैमरा या रेडियो का माइक अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो चाहे आप कितनी भी बड़ी पर्ची लेकर आ जाएं, वो आप एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम से आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आप बताइए कि अगर आप मेरी आवाज़, अजमल भाई की आवाज़, या कोई और हमारा जो RJ है उसकी आवाज़ अगर अच्छी नहीं है तो क्या आप प्रोग्राम सुनेंगे? यकीनन नहीं सुनेंगे। आवाज़ अच्छी होगी, चाहे वो गाने वाला हो, चाहे वो पढ़ने वाला हो, चाहे वो बोलने वाला हो, कोई भी हो, अदाकार हो, कोई अदाकारा हो, कोई गुलकार हो, या कोई भी हो, उसकी आवाज़ अगर अच्छी नहीं होगी, तस्वीर अच्छी नहीं होगी, चेहरा अच्छा नहीं होगा, आप उसको देखेंगे नहीं। आवाज़ अच्छी नहीं होगी, आप उसको रेडियो पे सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो यही चीज़ है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप जब भी ऑडिशन होगा आप आएँ, आप क्वालिफाई करते हैं, आपको रेडियो जो है एक्सेप्ट करेगा, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और आप आएंगे। असल होता है, पता है मंसूर भाई, यही होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि जब ऑडिशन, हमारे पहले ऑडिशन हुए, हमारे बहुत ऑडिशन हुए, हमारे पास लिस्ट अभी तक वो सारे ऑडिशन सेव है। बिल्कुल। अच्छा होता है कि उनमें कि जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो उन पुराने ऑडिशंस में फिर वो क्यों मतलब लिस्ट में लगे होते हैं सारे, उनमें से फिर निकालते हैं यार कौन सा ऑडिशन थे, वो उनको बुला लेते हैं फिर। बिल्कुल। तो अभी हाँ यही होता है ये है ना कि ये नहीं कि हम जो ऑडिशन होते हैं वो हम उनको रिजेक्ट नहीं करते, वो उस वक्त चले जाते हैं और उनको बता दें कि जब हमें ज़रूरत होगी आपको बुला लेंगे। ऐसे ही होता है। तो वही होता है। उसके बाद सिलेक्शन जब होता है फिर हम बुला रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे शुरू में आए, फिर वो ज़्यादा दिन नहीं चल सके। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि जो आए और इसी मतलब बहुत अरसे बाद कि अचानक वो हैरान हो गए कि कॉल आ गई, बुला लिया
दिया उनको? अजमल भाई, मुझे वो वक्त याद है कि जब ये FM चैनल्स नहीं होते थे और सिर्फ एक रेडियो पाकिस्तान रेडियो था, बस रेडियो था। तो रेडियो पाकिस्तान के बाहर आप यकीन करिए कि 300, 400 और हज़ार लोगों का हमने मजमा देखा है जो सिर्फ ऑडिशन देने के लिए प्रोग्राम को। मैं खुद ऑडिशन के लिए मैं खुद बाहर लाइन में लगा होता था, मैं खुद कि लाजमी वो जब वहाँ से एंट्री कराते थे, फिर अंदर से जब पर्ची बन के आती थी फिर हम अंदर जाते थे। मतलब ये नहीं कि वहाँ तो हम तो यहाँ अब तो फिर भी हम FM 100 पर या तमाम रेडियो पे आप फिर भी अंदर चले जाते हैं, अंदर तक आ जाते हैं, वरना रेडियो पाकिस्तान में बाहर रोड पर मौजूद गेट पर मौजूद होते थे, गेट से अंदर जा ही नहीं सकते थे वहाँ। तो जब तक मैं खुद बता रहा हूँ, इतने मैंने ऑडिशन दिए तो हमेशा से बाहर होता था, बाहर उस पर गेट के बराबर में जो उसका सिक्योरिटी का ऑफिस बना होता था, वहाँ से जाके लिखवाते थे, पर्ची बनती थी अंदर से कि प्रोड्यूसर की, जब वहाँ से वो आती थी इजाज़त आती थी उनके कि भाई अच्छा ठीक है इनको भेजें, तो फिर जिसका नाम आता था फिर वो अंदर जाता था। तो ये सिलसिला होता था, ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन ये आ जाए। और फिर जितनी तेज़ी से आप बोले जा रहे हैं, आप ये देखें सभी बात कि जब आप हमारी ही सुन रहे तो यहाँ बैठ के किसी की क्या सुनेंगे? बिल्कुल, ये भी तो मसला है ना। सबसे बड़ी बात तो ये कि सच सच बोली यार, सुन नहीं रहे हमारी। खैर बहरहाल जी, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करें, अपने अंदाज को थोड़ा बेहतर करें, और ये इतना हाइपर होना चाहिए ये भी थोड़ा सा कम करें। तो कूल माइंड जब होंगे ना, यहाँ पर बैठ कर बहुत सारे लोग, पता है बहुत आपको पता है, आप खुद आप इतने सालों से हमें सुनते आ रहे होंगे कि जब हम यहाँ बैठते हैं बेशुमार ऐसे लोग आते हैं जो बुरा भी कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो कूल माइंड जब तक कि आप अपने आप को कूल नहीं रखेंगे बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सुनेंगे और सुनाएंगे, जब सुनेंगे तो सुनाएंगे, तो ये सिलसिला जब भी चलता है, वरना सिर्फ सुनाने से नहीं चलता, सुननी भी पड़ती है लोगों की। आते हैं अपनी लाइव कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाकसार को नईमुद्दीन कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नईम साहब कैसे, ठीक है, खैरियत से हैं? बस हमने कहा आज तो यार आपने तो भाई ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट नईम, अच्छा, पाकिस्तान वाले, रोजनामा पाकिस्तान। जी 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 बिल्कुल। नईम साहब कराची भी याद दिलाए इनको। अरे नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। मंसूर मोहता जनाब, आपका पुराना साथी, कैसे हैं आप? जी जी जी। आफाक भाई तो चले गए बेचारे। आफाक भाई की यार पता, आफाक भाई और शाहिद है, शाहिद से मुलाकात होती है? होती है मुलाकात, लेकिन अब काफी अरसे से नहीं हुई। शाहिद का असल में आपको बताऊं, 2 दफा उसके घर अफसोस हुआ, फिर मेरा दिल नहीं करा। शाहिद के घर गए थे आप क्या? हाँ, बहुत अफसोस। शाहिद के असल में कई साल हो गए, उसकी आंखों की बिनाई अचानक चली गई। जी जी मुझे मालूम हुआ। मेरा तो बात होती रहती, राब्ता होता रहता है शाहिद से। शायद हो सकता है प्रोग्राम सुन भी रहा हो शायद। आए थे, उन्होंने तो कराची को किरची कर दिया यार। अरे बस क्या करें। नहीं भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ हैं आजकल आप? मैं वही हूँ जहाँ छोड़ा था आपने। अरे बस मैं अभी 2-4 दिन पहले है ना, ये एहतशाम साहब जो डायरेक्टर थे जी 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 इंफॉर्मेशन में, जी जी जी, वो चीफ सेक्रेटरी के पास और कमिश्नर के पास जो रहे, जी जी जी, वो जिक्र कर रहे थे आपका। मैंने कहा यार वो तो मैं जानता हूँ मंसूर मोहतर, जी जी आप नहीं जानते? अभी पिछले दिनों पाकिस्तान आए हुए थे एहतशाम साहब, और अमेरिका से आए हुए हैं। जी आए हुए हैं, अभी हैं आजकल क्या? बिल्कुल बिल्कुल अभी हैं। मैंने उनको 2-3 दफ़ा फ़ोन किया लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। मुझे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि वो आए हुए हैं, मैं उनसे बड़ा मिलना चाहता हूँ, मेरे उस्ताद हैं मेरे वो, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और तो हर हफ्ते उनसे मीटिंग होती है एक। अच्छा, मैं इंशाल्लाह उनको कहूँगा। बिल्कुल, वो आते हैं, खास तौर से बेचारे मिलने के लिए आते हैं मेरे पास, और मैं उनसे मिलता हूँ। एक आध घंटे हम बैठते हैं कहीं, अच्छा चाय पीते हैं। वो हमें तो कभी नहीं बुलाया तुमने चाय के लिए यार, बड़े अफसोस की बात है यार नईम साहब, बड़े अफसोस की बात है। आप बहुत मसरूफ आदमी हैं। नहीं आपने यार आपने बोला कब जो मसरूफ होंगे? नहीं यार, आपने बस छोड़ो यार नहीं यार, ये दिल बस वो दिल खट्टा हो गया, खत्म। वो मंसूर मोहतर की तरह वो भी रिटायर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी डायरेक्टर थे, ये भी डायरेक्टर। मैं आपको उनका एक वाकया सुनाऊं, बड़ा मजेदार वाकया। जी जी जी। मैं जब सरकारी मुलाजमत में था तो मेरी पोस्टिंग बादले नखास्ता कह लो या सजा के तौर पे मेरी पोस्टिंग कर दी गई कमिश्नर कराची के ऑफिस में। अच्छा जी जी। और कमिश्नर कराची के ऑफिस में पोस्टिंग कर दी, चला गया मैं वहाँ पर। काफ़ी दूर था लेकिन बहरहाल नौकरी होती है। तो एहतशाम साहब वहाँ के PRO थे। अच्छा। एहतशाम साहब से हमारी याद अल्लाह अच्छी हो गई, चूँकि वो सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ था और मुझे भी शौक़ था। मैं उस ज़माने में इतना इनएक्टिव सहाफ़त में नहीं आया था। तो कहने लगे कि एक दिन कहने लगे कि मीटिंग हो रही थी कमिश्नर की, कहने लगे आओ तुम भी अंदर आ जाओ। मैं भी उनके साथ चला गया अंदर।
اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی نوٹس نہیں لیے، نہ کبھی میں نے کوئی میٹنگ کور کی تھی، مجھے کوئی اس کا تجربہ نہیں تھا، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. اندر گیا میں، کہنے لگا کہ تم نوٹس دو اس کے. مجھے کیا ان کے نوٹس کیا ہوتے ہیں. میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ، خیر وہ لکھتے رہے، میں بھی ان کو دیکھے دیکھے لکھتا رہا، اور میں نے جو لوگ بات کرتے گئے میں وہ نوٹ کرتا رہ گیا. اب جب باہر آئے تو وہ تو نکل گئے، کہنے لگے میں بھی آ رہا ہوں سگریٹ پی کے یا چائے پی کے، تو میں اس کی خبر بنا دو. میں نے کہا خبر بنا دو اس کی؟ کہنے لگے ہاں خبر بنا دو اس کی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے جو کچھ آتا تھا مجھے، جو سمجھا میں نے، جو کچھ کیا میں نے، اس کو بنا دیا خبر لے کر. اب وہ خبر تو نہیں تھی، لیکن ہاں گفتگو کو سمیٹ کے میں لکھ دیا میں نے ضرور. اب انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس پہ جو اہم بات ہے وہ انٹرو میں ڈالو، پھر اس کو نیچے لے کر آؤ، پھر اس کو تفصیل بتاؤ، پھر یہ خبر بنے گی. اس سے میں نے خبر بنانا سیکھا کہ خبر، میٹنگ کی خبر جو ہے کور کیسے ہوتی ہے، کیسے کوریج ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہر میٹنگ میں لے کے جاتے تھے، اور پھر اس کی خبر میں بناتا تھا. تو وہ خبر بنانا وہاں سیکھی میں نے. کیا بات ہے، زبردست. پھر ٹائمز آف کراچی میں ہم آئے، ریڈیو پاکستان میں آئے، تو وہ ظاہر ہے پھر وہاں تو ایک اکیڈمی تھی، جامع صاحب تھے، عثمان یامی صاحب تھے. بالکل بہت بڑا نام آپ نے لیا. بالکل مجھ سے عمر سے انہوں نے ملوایا تھا جی. بلکہ میں لاہور گیا تو انہوں نے مجھے ٹائمز آف کراچی کی کاپیاں دی کہ یار عمر کو یہ دے دینا. بالکل. تو وہ لبرٹی ہوٹل پہ ٹھہرا تھا، شکاگو سے آیا تھا وہ جی عمر. جی. تو میں نے کہا بھائی یہ عمر صاحب انہوں نے بھیجا بھائی نے آپ کے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ لبرٹی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے لاہور میں. بالکل. دوسرے یہ کہ آپ نے جو ابھی قصہ سنایا نا احتشام صاحب کا، جی، تو ایک قصہ مجھے یاد آیا. جب میں نیا صحافت میں آیا تھا تو نوجوان تھا بالکل، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک جگہ ایڈیٹر صاحب نے مجھ پہ بڑی ایک عنایت کی. کہنے لگے یار ایک اردو کانفرنس ہو رہی ہے اردو کالج میں، تو وہاں تم میری جگہ چلے جانا. مجھے بلایا لیکن تم چلے جانا، کہنا یار میں ذرا مصروف تھا. تو میں چلا گیا. وہاں جا کے جب میں نے دیکھا تو وہ ایک بڑی سی میز تھی جس میں چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں میر خلیل الرحمان، صلاح الدین تکبیر والے، اس طرح کی شخصیات ساری بیٹھی ہوئی تھی. اور میں ایک نوجوان، میں نے کہا یار یہ انہوں نے مجھے کیوں بھیج دیا یہاں پہ، تو بڑا پروگرام دیکھا. میں نیا ہوں، مجھے تو کچھ پتا بھی نہیں زیادہ. بہرحال تھوڑی دیر بعد آخر میں ایک رجسٹر آیا جس میں آپ نے اپنے تاثرات لکھنے تھے. جی. اچھا مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ تاثرات کیا ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، کیا لکھنا ہوتا ہے. جی. بعد جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یار ان لوگوں کے سامنے مجھے بٹھایا اور تاثرات بھی مجھے دینے ہیں، تو بہرحال میں نے کافی دیر اس کو دیکھا، غور کیا. تو اس میں جو لوگوں نے لکھا ہوا تھا، میر شیخ خلیل الرحمان صاحب نے اور تکبیر کے صلاح الدین اور دیگر نے، میں نے بھی پھر 2-4 لائنیں اس میں انہیں سے ملتی جلتی لکھی. لیکن بعد میں نے آ کے ایڈیٹر صاحب کو بتایا، میں نے کہا آپ نے مجھے کیوں بھیج دیا، وہاں تو بڑی بڑی شخصیات آئی ہوئی تھی. کہنے لگے میں نے اس لیے بھیجا تاکہ تم کچھ سیکھو. کیا کہنے. یہ ابھی جو ایک صاحب نے ذکر، آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو ذکر کیا تھا نا سوشل میڈیا کا، جی. سوشل میڈیا دیکھیں، بالکل میں آپ کو اس کی مثال یہ دوں گا کہ ماچس دیکھا ہے آپ نے، ماچس؟ جی جی جی. کسی کا گھر جلاتے یا کسی کے لیے چولہا جلاتے ہیں، کسی کے لیے موم بتی جلاتے ہیں آپ روشنی کے لیے. بہت بڑی بات کہی، بہت بڑی بات کہی آپ نے، بہت بڑی بات کہی. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. بالکل، میں نے بالکل یہی بات کہی تھی آپ نے. بہت مزید اچھے انداز میں مزید آپ نے جو اس کو ایک اچھی گفتگو کا اپنے انداز میں بیان کی اس بات کو جو آپ نے مثال دی ماچس کی. اور میں نے بھی یہی بات ہم کر رہے تھے، لیکن ہم کسی اور پر بات کر رہے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی گفتگو سن کے، اتنی تفصیلی گفتگو، کیونکہ کبھی ہو نہیں پاتی تھی آپ سے. بہت شارٹ ملاقات ہوتی تھی کہ بھائی آپ ظاہر اس وقت جب جاب پہ تھے، جی، تو یہ ہم آپ کے پاس آئے تو تھوڑی دیر بات ہوئی، چائے وائے پی. چلے نہیں بھائی، انشاءاللہ پھر تفصیلی ملاقات کبھی چائے پہ بلائیں ہمیں، تو پھر ساتھ جو ہے وہ منصور بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے. نہیں بھائی، اگر آپ کے پاس میرا نمبر ہو تو کائنڈلی مجھے آپ ایک میسج دے دیے گا اپنے نمبر سے. میرا جو ہے نا وہ موبائل میں آپ کو میں نیم کو سینڈ کر دوں گا نمبر. چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں نمبر دے دوں گا. اجمل مجھے ہاں میں دے دوں گا نمبر، مگر چائے کی کنفرمیشن بھیجو گے تو نمبر ملے گا.
بالکل نہیں. پھر آپ ایک کام کریں گے, پھر منصور کو ساتھ لے کر آئیں گے. پھر بھائی وہ پھر آپ ایک اور میں احتشام صاحب کو ساتھ لے آؤں گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں, انشاءاللہ بناتے ہیں پروگرام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. نہیں بھائی آپ کا بہت شکریہ, پیار رکھا. جس جگہ رکھیں گے, چاہے کھانے پہ رکھیں گے تو کھانے پہ آ جائیے. آپ جہاں بلاؤ گے وہاں جائیں گے. ہم تو یار ہم تو بھائی آپ نے رات گزاری, ساتھ دیا ہمارا, اور گفتگو میں شریک ہوئے. لگ رہا ہے کہ ہم آپ سے, مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ منصور معطر سے میں تو معطر ہو گیا. شعبے کو سن کے کبھی معطر نہیں ہوتے, منصور کو سن کے معطر ہو گیا. کیا بات ہے. نہیں, میں یہاں بیٹھے بیٹھے معطر ہو گیا. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. اوکے, نہیں میں اپنا خیال رکھنا, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے, اور مجھے نمبر دیجیے گا. میں بھیج دوں گا نمبر, انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. اور اپنے اہل خانہ کا بھی خیال رکھیے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اوکے, تھینک یو. جی جناب, یہ ہوتی پرانی یادیں. بالکل جناب, مطلب اب یہ ہمارا لائیو شو یہی لائیو ہوتا ہے, یہی کہ لائیو بیٹھے زندگی میں جیسے لائیو ہوتا ہے, بالکل لائیو وہی گپ شپ چل رہی ہے, تو چل رہی ہے, اب بھی چل رہی ہے. اور آپ کو بتایا کہ رخسار ناظم آبادی صاحب ہمیں بحرین میں سن رہے ہیں اس وقت, ہمیں دیکھ رہے ہیں, فیس بک پر موجود ہے. کہتے ہیں کہ جناب شعر و شاعری کا ماحول بنا ہوا ہے, تو غزل کے کچھ اشعار حاضر خدمت ہیں. بالکل شاہ جناب, یہ کہتے ہیں کبھی ہوتا ہے یوں بھی زندگی میں نظر آتا نہیں کچھ روشنی میں. واہ واہ, دوبارہ کبھی ہوتا ہے یوں بھی زندگی میں جی نظر آتا نہیں کچھ روشنی میں. کیا کہنے. اور اس کے بعد پھر یہ تھوڑا آگے بڑھ گیا, اور یہ دنیاوی نظام وقت بھی کیا, یہ دنیاوی نظام وقت بھی کیا, فقط 24 گھنٹے ہیں گھڑی میں. کیا کہنے, فقط 24 گھنٹے ہیں گھڑی میں. بالکل, بات تو سچ ہے, بات تو سچ ہے. بالکل. یہاں پہنچے تو خالی ہاتھ تھے ہم, یہاں پہنچے تو خالی ہاتھ تھے ہم جی, اور یہی ہوتا ہے آخر واپسی میں. واہ واہ, یہی ہوتا ہے آخر واپسی میں. بالکل, کیا بات ہے. بالکل جی, آئے بھی خالی, وہی بات ہوگی کہ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ ہی جا رہے ہیں. بالکل جی, یہی ہوگا. بالکل. چلے مانا تھا دنیا میں, چلے مانا تھا کچھ بھی نہیں تھا, چلے مانا تھا کچھ بھی نہیں تھا جی, مگر تہذیب تھی پچھلی صدی میں. واہ, کیا بہت خوبصورت سر رخسار صاحب, کیا خوبصورت بات کی. واقعی تہذیب تھی پچھلی صدی میں, یہ حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں. دلوں میں سانپ کا ڈر ہے وگرنہ, دلوں میں سانپ کا ڈر ہے وگرنہ جی, زیادہ زہر تو ہے آدمی میں. کیا کہنے. سانپ کا ڈسا تو شاید بچ بھی جائے. اور کہتے ہیں کہ وہ جدا ہوئے ہیں بہت لوگ, ایک تم بھی صحیح, جدا ہوئے ہیں بہت لوگ, ایک تم بھی صحیح. اب اتنی بات پہ کیا زندگی حرام کریں. کیا بات ہے, بالکل بات تو سچ ہے سر. اچانک دشمنی ہوتی ہے ظاہر, اچانک آخری ان کے غزل کا آخری, اچانک دشمنی ہوتی ہے ظاہر, یہ چھپ کر بیٹھتی ہے دوستی میں. کیا کہنے. اور یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے دوست نہ سے, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. اور رخسار ناظم صاحب کہتے ہیں بہت شکریہ جناب, تھینک یو, جزاک اللہ. بڑی خوبصورت غزل آپ نے بھیجی. مجھے ایک کام کیجیے گا رخسار صاحب, یہ غزل مجھے آپ آڈیو ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ کیجیے گا جناب, یا مجھے آپ فیس بک پہ انباکس کر دیجیے گا اپنی آواز میں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنا کچھ کلام جو ہے وہ آپ اپنی کچھ غزلیں ایک غزل کر کے آپ جو ہے وہ اپنا کلام کچھ اپنی آواز میں آڈیو ریکارڈ کر کے مجھے یا تو واٹس ایپ کر دیں یا پھر ان باکس کر دیں, فیس بک پر ان باکس کریں, تو اپنے آئندہ پروگرام میں تو اس کو ہم شامل کریں گے انشاءاللہ ضرور. اور اچھا لگتا ہے کہ ذرا کلام شاعر بعد زبان شاعر, تو اور بھی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کا کلام آپ کی اپنی زبانی ہوتا ہے, تو اور مزے کی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ رابعہ جاوید کا میسیج ہے, السلام علیکم سر, شو اور وائس اچھی, آپ دونوں کا کو ماشاء اللہ. تھینک یو, جزاک اللہ جی, تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور وقت جو ہے وہ 2:48 تقریباً ہو چکے ہیں. سلسلہ چل رہا ہے, بالکل آتے ہیں ایک اور کالر کے پاس. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ جی ربیہ بابر, آپ کی آواز کیا کریں, نام کیا ہے؟ جی شو میں آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ. شو گڈ ہے, اور رات کے پہر سنتے جو غزلیات ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. میں بھی بنا آپ کو شاد عائشہ نے واقعی میں سچائی کی گواہی دی, میں ہی بات دی.
आपको अशार सुनाऊं? जी सुनाइए सुनाइए सुनाइए, अच्छा सा शेर सुनाइए कोई। तुम रहा ना जाए लेकिन सबसे गुफ्तगू तुम्ही के, और ला हासिल में महा पाए लेकिन तुम वही थे। अगर हम तुम्हें ले गए होते लेके फिर भी तुम गमे रफ्तगू में नहीं रहे। हम बहुत ही एहसास मन थे लेकिन आप कहीं और ही गुम थे। आपने इतनी स्पीड में पढ़ा, पता ही चला कि शेर पढ़ा आपने कहीं। जी जी जी, थैंक यू, आपने भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। असल में शेर पढ़ने का थोड़ा सा शेर को रुक रुक पढ़ा जाए और मिसरे के हिसाब से पढ़ा जाए तो ज़रा वो नुमाया होता है कि आपने वाकई कोई शेर पढ़ा है, कोई गज़ल पढ़ी है, तो उसके शायरी का अंदाज़, पढ़ने का अंदाज़ ही अलग होता है बिल्कुल। थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ें और एक एक मिसरे को अलग से जमा के पढ़ें ताकि वाज़ेह हो जाए सुनने वाले को कि आप वाकई कोई शेर पढ़ रहे हैं या कोई शायरी सुना रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं वो अदालत में गुनाहगार हुआ करते हैं। क्या बात है जी। चले जनाब एक कॉलर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए, आप ठीक हैं? मैं सद्दीक बात कर रहा हूँ फ्रॉम औरंगी टाउन। जी जी सर, मेहमान भाई को भी मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और सर एक शेर में सुनाना पसंद करूँगा। सुनाइए सुनाइए। हस्ती को मोहब्बत में फना कौन करेगा, ये फर्ज जमाने में अदा कौन करेगा। हाथों की लकीरों को जरा देख नजूमी, ये देख मेरे साथ वफा कौन करेगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या। अब आप सुनिए इसी पे शेर, एक शेर सुनिए इसी पे कि सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, दरहकीकत वही फनकार हुआ करते हैं। जबरदस्त। क्या बात है सर, एक और शेर में अर्ज करूंगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता, जी किसी से बोलना और देखना अच्छा नहीं लगता, जी तुम्हें देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता। वाह, बहुत अच्छे। तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, जी मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे हैं। और मैं चाहत की उस मंजिल पे आप पहुंचा हूँ रिहाना, जी मैं चाहत की उस मंजिल पे आप पहुंचा हूँ रिहाना, जी तेरी जानिब कोई देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छे, थैंक यू जी, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी। वक्त जो है 2:53 हो चुके हैं और यकीनन 3 बजे तक हम आपके साथ मौजूद, हमारे साथ मौजूद है जनाब मंसूर मोहत्तर साहब, और यकीनन जो है बस प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त है और हमारे साथ मौजूद हमारे मौजूद मेहमान जनाब मंसूर मोहत्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर भाई, एजुकेशन के हवाले से क्या कहते हैं। हमारी एजुकेशन के जो आजकल हमारी तालीम जो वो काफ़ी कहते हैं ना कि बिज़नेस बन चुकी है अब तो वो तालीम जो पहले हासिल करते थे जो आज की तालीम है, क्या इनमें फ़र्क क्या कहते हैं। पहली बात ये है कि तालीम जो है वो अब एक हमारी तालीम जो है, हमारे इल्म जो है, हमारे पास जो तालीम है वो बहुत ही पसमानदगी की तरफ जा रही है। बेशक सही कह रहे हैं। ठीक, पहली बात तो ये हम अपनी नौजवान नस्ल को आज जो हम तालीम दे रहे हैं वो तालीम नहीं है, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा दे रहे हैं, सिर्फ एक डिग्री दे रहे हैं, बस पेपर। और मज़े की बात आपको बताऊं जी कि आज आप दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों के नाम लिख लीजिए आप, गूगल, अमेज़ॉन और फेसबुक, ये जितनी भी आप इनके नाम लिख लें, यहाँ पर आपको किसी बड़ी कंपनी में, दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं, इन किसी बड़ी कंपनी में कहीं पर आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अब तालीम की हैसियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। आपका इल्म क्या कहता है, बात उसकी है। आपकी डिग्री सिर्फ 5 साल तक रहती है, 5 साल के बाद आपकी डिग्री ज़ीरो है आज।
یہ آپ کو میں اس آج کے دور کی حقیقت بتا رہا ہوں بالکل. تو آپ اپنے علم میں اضافہ کیجئے, اپنے شعور میں اضافہ کیجئے, آپ کو جو تربیت دی گئی ہے اپنے رسم و رواج کی, آپ کی تعلیم کی, اس میں اضافہ کیجئے تاکہ آپ کا علم پروان چڑھ سکے. یہ ڈگری, کاغذ کی ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خدا را ان سے چھٹکارا پائیے, اپنے علم میں اضافہ کیجئے, اپنا علم وسیع کیجئے, مطالعے کو فوقیت دیجئے, مطالعہ کیجئے آپ. ہاں مطالعہ, مگر وہ بات ہے کہ ہمارے تو اب مطالعہ کہتے ہیں اس سے اگر فرصت ملے گی تو مطالعے پہ جائیں گے. جی بالکل. مطلب اب وہ بات ہے کہ لمحہ کوئی بھی ملے, وہ بات ہے کہ اب جہاں 4 دوست مل جائیں وہ چاروں اپنے موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہیں. بالکل. تو وہ پہلے جو سلسلہ ہوتا تھا کہ اگر 4 دوست بیٹھے تو وہ حالات حاضرہ پہ آپس کے اپنی خیر و عافیت پوچھتے تھے, دکھ تکلیفیں ایک دوسرے سے شیئر ہوتی تھیں. اب وہ دور نہیں ہے. اب تو بات ہے کہ ہم 4 بیٹھ جائیں گے, مگر 4 کیا ہوگا, ایک موبائل نکالے گا, دھیرے دھیرے سب موبائل نکالیں گے, سب اپنے واٹس ایپ فیس بک اور ان پہ لگ جائیں گے, اور جب کوئی بات کر بھی رہا ہوگا تو وہ وہی ہوتا ہے کہ پھر وہ اچھا ارے ہاں کیا تم نے, اچھا کیا تم نے, مطلب اس کے دھیان ہی نہیں ہوتا وہاں پر. بیٹھے 4 ہیں وہ, مطلب بیٹھے اپنے کہ آج ہماری گیدرنگ ہے دوستوں کے ساتھ, مگر اس گیدرنگ کا فائدہ کیا. تو یہی ایک تو یہ کہ ہم اس گیدرنگ میں اگر دوبارہ آئیں گے تو شاید ہمارے شعور میں بھی اضافہ ہوگا, ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا. ہم آپس میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے حالات کہتے ہیں جب ہم شیئر کریں گے اپنے ایک دوسرے خیر و عافیت شیئر کریں گے تو بہت کچھ اس سے فائدہ ہوتا ہے. بہت کچھ پہلے کیوں ہوتا تھا, یہ سب چیزیں ہوتی تھی پہلے. اجمل صاحب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں چھوٹا سا. میں ایک دوست کے ہمارے ریلیٹیو تھے جی, ہم ان کے یہاں گئے, انہوں نے بلایا تھا, ہم ان کے یہاں گئے تو تقریباً وہاں پر کوئی 4-5 فیملیز مزید اور تھیں. ان کے یہاں میں نے ایک نئی رسم, نیا رواج, نیا طریقہ میں نے دیکھا, مجھے بہرحال بہت اچھا لگا. جب ان کے گھر گئے تو ان کے گھر میں ایک خاتون آئی اور انہوں نے ایک رکھی ٹوکری اور کہا کہ جناب اس پہ اپنے موبائل رکھ دیں, آف کر کے موبائل رکھ دیں. تو ہم نے عجیب سا لگا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, موبائل صاحب نے, وہ بزرگ تھے, ان کے تایا تھے یا چچا تھے, کون تھے ان کے بڑے تھے, ان کا جی ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ ہمارے یہاں جو آئے گا اور جتنی دیر بیٹھے گا وہ یہ استعمال نہیں کرے گا. کیا بات, آپ یہاں آئے ہیں گفتگو کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, تو آپ یہ اپنا آپ رکھیے یہاں پر, آپ کو ضروری کال آئے گی آپ کو لا کے دے دی جائے گی, لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے. ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. اور ہم نے جو 2-2.5 گھنٹے بیٹھے, اور وہ یقین کریے کہ پھر ہمارا کافی وقت وہاں لگ گیا, لیکن ہمیں بالکل یاد نہیں رہا کہ ہمارے پاس موبائل بھی ہے. تو وہ جو گفتگو ہے, دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ عالم کی 1 گھنٹے کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے بہتر ہے. بہتر ہے, بالکل صحیح بات ہے, صحیح, بہت صحیح کہا آپ نے, صحیح. تو ہم آج اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بڑا موجود ہے یا ہمارا کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے, تو ہم اس کے پاس بیٹھیں, اس کی گفتگو کو سنیں اور اس سے ہم علم حاصل کریں. اچھا ایسے ایسے میں منصور بھائی بتاؤں, ایک دفعہ پریس کلب میں ہم لوگ بیٹھے تھے, بہت سارے دوست یار تھے, تو وہاں یہی ہوا کہ آپس میں یہ ہوتا تھا کہ یار اب یار جو بھی ہے سارے موبائل لے کے بیٹھ جاتے. تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا یار یوں کرتے کہ اب جتنے لوگ ہیں, اپنے 6-7 لوگ تھے ہم لوگ, کہ سب اپنے یا موبائل, اب موبائل لو موبائل لو موبائل لو موبائل لو, سب موبائل دیے, ایک شاپر میں ڈالی ہم نے, اور وہ لے کے ہم نے اس کو ویٹر کو دیا. وہاں ویٹر کو کہا کہ آفس میں جا کے جمع کراتے, بعد میں ہم لے لیں گے, ہمارا جعفری بات جمع کرا دیں. اس نے جا کے جمع کرا دی. ہم نے کہا اب بیٹھے, اب بات کرتے ہیں. یقین کریں 2-2.5-3 گھنٹے بیٹھے رہے, پتہ نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب پھر وہی بات ہے, اب کسی موبائل ہی نہیں تھا نا, وہ سب سکون سے بیٹھے تھے سب, اب پھر سب اپنی گفتگو کر رہے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ موبائل. اور یہ حقیقت ہے, ایسا اگر ہو جائے تو بہت فائدہ, اس سے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہے, بہت سارے معلومات آپ کی ان میں اضافہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا پتہ چلتا ہے. ورنہ آج کل تو وہ دور آ گیا کہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ ایک دوسرے کے کہ دوسرا بیچارہ دکھ میں کہ سکھ میں, کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اپنے کاموں سے فرصت ملی تو شیئر کریں. دوست تو ہمارا بڑا پرانا دوست ہے جی, بڑی جگری دوستی ہے, مگر جگری دوست کے حالات کا کسی کو پتہ نہیں ہے بالکل کہ کیا ہے, وہ کیسا مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب اچھا ہی ہوگا یار مسکرا رہا ہے. دیکھیے ابھی بات جو کر رہے تھے ہمارے دوست نعیم صاحب بات کر رہے تھے, نعیم الدین صاحب, اور بات یہی بالکل صحیح ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا اگر استعمال کر رہے ہیں تو اگر درست پیرائے میں ہے بات بہت اچھی ہے, اچھی, بالکل صحیح ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے اس وقت آن ایئر جا رہا ہے, اور اگر کوئی صاحب بیٹھے جیسے واشنگٹن میں یا امریکہ میں یا بحرین میں سن رہے ہیں, تو دیکھیے پازیٹیو بات ہے, پازیٹیو ہے, ٹھیک, پازیٹیو بات ہے, پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کال کر کے آپ کو مس بیہیو کرتا ہے
یا آپ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو غلط طریقے سے ٹویٹ کرتا ہے یا آپ کو فیس بک پہ تنگ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ بھی ایک اس کا منفی استعمال ہے، منفی، بالکل صحیح، اور اس رجحان کو ترک ہونا چاہیے. صحیح بات، بالکل صحیح، حقیقت ہے. چلیں منصور بھائی، بہت اچھا لگا. اور رخسار نازوندی صاحب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بالکل بہت ہی نماز سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ رخسار صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں سنا بیٹھ کے. اور کہتے ہیں کیا کہنے، کیا خوب گفتگو ہو رہی ہے، واہ جی واہ. بہت شکریہ رخسار بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں، بس اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے بہت پیارے سے، تو بڑے ماشاءاللہ منصور بھائی ہمارے بہت پرانے دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت پرانے. اور آپ کو یاد ہے آپ سے ملاقات بھی آفاق بھائی کے ساتھ ٹائمز آف کراچی کے دور تھا یہ، بالکل بالکل، تو عبداللہ روڈ پہ، یہ اس وقت کی بات ہے. بالکل. میں چلتے چلتے ایک چھوٹا سا مصرع کی بات کہوں گا کہ بات چونکہ ختم ہو رہی ہے، کہ یہ مقام بھی آتا ہے رابطوں میں، یہ مقام بھی آتا ہے رابطوں میں، ایک روز کیا حال ہے تمہارا. کیا بات ہے، واہ. یہ مقام بھی آتا ہے رابطوں میں، ایک روز کیا حال ہے تمہارا. میں ٹھیک ہوں، بات ختم شد، بات ختم شد. کیا بات ہے. چلے میں بھی جاتے جاتے اپنا ایک شعر سناتے چلوں گا. غزل تو میری سب لوگ سنتے ہیں، اور جو میری لکھی ہوئی غزل ہے وہ، اور مگر جاتے کہ شوبی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، شوبی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. منصور بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے، بڑا اچھا لگا. آپ کا بہت شکریہ اجمل بھائی، آپ نے بلایا. ایک تو اتنے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو گئی، اسی بارے ملاقات ہو گئی. اس بہانے جو ہے میری لسنر سے اور میرے ان دوستوں سے جن سے سالوں سے مدتوں سے بات نہیں ہوئی تھی، آج ان سے میری ملاقات ہو گئی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو، جزاک اللہ جی، تھینک یو جی. اور اب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ چاہ